مجھے بیچ دو. جب بیچ دو گے تو پھر میری ہو جائے گی تو پھر زلزلہ نہیں آئے گا. تو ان کے جناب ابراہیم کے خاندان والوں نے کہا کہ آپ یہ زمین کیوں لے رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ یہ وہ زمین ہے کہ جب دن گزریں گے، زمانہ گزرے گا، اس زمین سے 70,000 میتوں کو، 70,000 مردے سیدھا جنت میں جائیں گے بغیر حساب اور کتاب کے. پوچھا کیوں؟ تو کہا یہاں وہ آ کے دفن ہوگا کہ جس کے سامنے منکر و نکیر حساب و کتاب نہیں پوچھتے. اب آپ کو فضیلت بتاؤ نجف کی. کربلا مولا میں فشار نہیں ہوتا اگر کربلا میں کوئی دفن ہو جائے. نجف اشرف میں اگر کوئی دفن ہو، حدود نجف اشرف میں، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ سوال و منکر و نکیر نہیں ہوتا، جبکہ وہ حق ہے. ہم تلقین میں کہتے ہیں کہ سوال و منکر و نکیر حق. لیکن نجف میں اگر کوئی مومن دفن ہو اور رہ جائے تو وہاں پہ سوال و جواب نہیں ہوتا. جب پوچھا گیا کیوں نہیں ہوتا تو کہا منکر و نکیر کی مجال کیا کہ باب المدینۃ العلم کے سامنے سوال کرے. بھارت جناب ابراہیم نے نجف اشرف کی زمین کو خریدا تھا. بہرحال اب ان کا پیریڈ ختم ہوتا ہے، جناب ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے. اختلاف ہے روایتوں میں کہ یہ بیت المقدس میں دفن ہے، یا بعض روایتوں میں کہ جناب اپنی بیوی سارہ کے ساتھ فلسطین اور سیریا کے درمیان دفن ہے. بہرحال ان کا انتقال ہوا. ان کے بعد اسحاق نبی ان کے جو بیٹے تھے وہ تھے. اسحاق کے بیٹے یعقوب ہوئے. یعقوب کون؟ یوسف نبی کے باپ. یعقوب بڑے زبردست عجیب قصے ان کے بھی. 12 بیٹے تھے آپ کے. 11 بیٹے دشمن تھے، حسد تھی، جلسی تھی. ایک جناب یوسف. آج یوسف کے بارے میں سن لیں کہ نبی یوسف پورے انبیاء میں 1 لاکھ ہمارے رسول کو چھوڑ کے پورے نبیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، حسین. سورہ یوسف موجود ہے. آپ کو بتاؤں آج حسن جو ہے نا، بیوٹی، اس کے اللہ نے 10 درجے بنائے ہیں. اللہ نے جب حسن کو خلق کیا، حسن کو پیدا کیا، تو اس کے 10 درجے بنائے، کیٹیگریز، 10 کیٹیگریز بنائے. ایک کیٹیگری، ایک حصہ حسن کا ہم کو دیا، انسانوں کو، پورے انسان جتنے زمین پر. ایک حصے میں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں واہ کیا حسین ہے بھائی، بیوٹیفل ہے، کیا خوبصورت. ایک انسان، ایک حصہ ہے حسن کا. یوسف نبی کو اللہ نے 9 درجے دیے تھے. 9 کہ حسن کا جواب نہیں تھا، کمال تھا حسن کا. 10 میں سے 1 ہم کو دیا انسانوں کو، 9 یوسف کو دیے. چہادہ معصومین کو 10 کے 10 دے دیے. اس لیے کہ وہ جمیل ہے. اللہ جمیل ہے، اللہ حسین ہے. تو اب اس کے حسن کا مظاہرہ کون کرے؟ چہادہ معصومین. تو حسن یہ ہے. یوسف کا حسن اتنا تھا، تاریخ کے کئی واقعات ہیں. پہلی مرتبہ میں واقعات کو چھوڑتا ہوں دوستوں، ٹائم بالکل شارٹ ہوتے جا رہا ہے. یعقوب نبی کے 12 بیٹے، ایک یوسف جو بیوٹیفل، حسین اور خوبصورت، اور جو دوسرے بھائی تھے وہ نارمل تھے. جناب یعقوب اپنے اس بیٹے کو بہت چاہتے تھے. بھائیوں میں، سگے بھائیوں میں حسد پیدا ہوا، جلسی. آپ دیکھیں کتنی بری چیز ہے. میں کیا کروں، میرا وقت نہیں ہے ورنہ حسد پہ بولتا پورا. کل موقع ملا تو بولوں گا. کل خبرستان میں 5 بجے مجلس سے آپ آئیے، خبر کی پہلی رات ہی پڑھوں گا. پھر یہاں پہ انشاءاللہ کل میری آخری مجلس ہے، لاسٹ مجلس. کل 1.25 گھنٹہ پڑھ کے I'll finish it انشاءاللہ، کوشش کروں گا. تو بہرحال 11 بیٹے حسد، سگا بھائی سے حسد کر رہا ہے. ایک دن آ کے بھائیوں نے پلان کیا، واقعہ مشہور ہے لیکن مجھے ایک سٹیج تک آپ کو پہنچانا ہے. آج جو ہمارے نبی پہ اعتراضات ہوتے ہیں نا، اس کا جواب ہے. یعقوب نبی کے پاس آئے بیٹے ان کے اور آگے کہنے لگے، مشہور واقعہ ہے کہ بابا ہم یوسف کو لے کے جانا چاہتے ہیں
جا رہے ہیں سفر میں 2 دن کے لیے، آپ اجازت دے دیجئے۔ یعقوب نے کہا نہیں میں نہیں اجازت دیتا، کہا نہیں فورس کیا بابا، آپ ہم پہ بھروسہ کیجئے، ہم لے کے جائیں گے، خیریت سے لے کے آئیں گے۔ لے کے گئے، سگے بھائیوں نے پیر باندھا، ہاتھ باندھا، سگا بھائیاں ہاتھ باندھتے ہیں، پیر باندھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک کنواں ہے، کنواں تھا کنعان میں، فلسطین کے پاس، جس کنویں کو سام ابن نو، جناب نو کا بیٹا ساما، اس نے کھودا تھا، اور اب وہ ڈرائی ہو گیا تھا، سوکھ گیا تھا، سب زہریلے جانور تھے۔ یوسف نبی کے بھائیوں نے اپنے اس بھائی کے پیروں کو باندھا، ہاتھوں کو باندھا، اور کہا بابا تمہیں بہت چاہتے ہیں نا، اب دیکھو تمہارا کیا حشر کرتے ہیں۔ جلسی لے کے، حسد باندھ کر اس کنویں کے پتھر کو ہٹایا، منہ پہ سے چھوٹا سا سوراخ ہے، اندھیرا کنواں ہے، زہریلے جانور اندر ہیں، رسی باندھ کر یوسف کو چھوڑنا شروع کیا۔ یوسف ہے 12 سال کے، 12 ایئرز اولڈ بوائے یوسف۔ اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی غور سے سنیں پلیز، اعلان نبوت نہیں ہوا۔ 12 سال کے یوسف یا 13 سال یا 14 سال کے، ہاتھوں پیروں میں رسی باندھ کر کنویں کے اندر چھوڑنا شروع کیا، اور جیسی وہ اندر گئے اوپر سے رسی کو کاٹ دیا۔ جیسی رسی کو کاٹا، یوسف تیزی کے ساتھ اس اندھیرے کنویں میں جانے لگے۔ 12 یا 13 سال کا بچہ ہے، اندر جانے لگے۔ پروردگار نے جبرائیل سے کہا جبرائیل فوراً جاؤ، ہمارے اس بندے کو احتیاط سے ایک جگہ بٹھا دو۔ جبرائیل تیزی سے اندر آئے اس کنویں کے اندر۔ پہلی میٹنگ ہے، پہلی ملاقات ہے 12 سال کے یوسف سے، جبرائیل کی پہلی ملاقات۔ اعلان نبوت نہیں ہوا، یوسف کا سن 12 سال۔ جبرائیل پہنچتے اس اندھیرے کنویں میں، جب ایک دوسرے کو دیکھا، جب دیکھا تو جبرائیل نے پوچھا کہ یوسف تمہارا حال کیا ہے؟ تو پلٹ کے کہا میرا اللہ جانتا ہے۔ دوستو آپ سمجھے نہیں، جن مسلمانوں نے لکھا ہے کہ پہلی ملاقات سردار یوسف ہمارے نبی سے جب ہوئی تو رسول کانپ رہا تھا، رسول بات نہیں کر سک رہا تھا، اور رسول کا اوپن ہارٹ سرجری کر کے ایک کالے دھبے کو نکال کر نور بھرا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ رسول کے لیے ہے۔ ارے سیکھو، 12 سال کا یوسف نہیں ڈرتا تو محمد کیسا ڈر گیا؟ چل بات پڑھے محمد والے محمد۔ صحیح بخاری، صحیح بخاری، صحیح بخاری جو ہے نا اب تک صحیح نہیں ہوئی، کئی 100 سالوں سے چل رہی ہے، روز صحیح ہوتی ہے، صحیح اب تک نہیں ہوئی، ہوگی بھی کیسا؟ بہرحال جبرائیل پہنچے، کیا کیا پہنچ کر یوسف کو بڑی احتیاط سے ایک پتھر پہ بٹھا دیا۔ جیسے بٹھایا، اندر جتنے سوراخ تھے زہریلے جانور باہر نکلے، جو بھی زہریلے سانپ بچھو جو تھے، جیسے نکلے جبرائیل نے کہا خبردار، یہ تمہاری غذا نہیں، یہ نبی ہے۔ وہ لوگ خاموشی سے اندر چلے گئے، بابا یہ ہماری غذا نہیں ہے۔ یوسف بیٹھے رہے، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرے دن پھر جبرائیل آ گئے، کہا بابا ہاؤ آر یو؟ He said I'm fine۔ اس کے بعد پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میرا اللہ جانتا ہے۔ کہا گھبراؤ مت، ہم اچھا کپڑے بھی اتار جاتے ہیں، بہترین جنت کا لباس پہنایا۔ کہا گھبراؤ مت۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ ایک لشکر ادھر سے جا رہا تھا، اب کیا کروں، تیزی سے گھڑی جا رہی ہے، ایک لشکر ادھر سے جا رہا تھا، انہوں نے پانی کے لیے نیت سے ڈول ڈالا، جبرائیل نے یوسف کو ڈول کے اندر بٹھا دیا، کہا آپ جائیے اوپر۔ آپ وہ سب یہ پانی ہے، وہ کھینچنے لگے، جب کھینچنے لگے وزن کو دیکھے، باہر نکل دیکھا حسین خوبصورت بچہ ہے، بڑا بیوٹیفل۔ ارے کہا کیا حسین ہے، اب یوسف کو لے کے چلے، بس میں تیزی سے جا رہا ہوں۔ یوسف کو لے کے وہ قافلے والے مصر پہنچے، ایجپٹ پہنچے۔ پورے مصر میں دھوم ہو گئی کہ ایک حسین و خوبصورت غلام آیا ہے بکنے کے لیے۔ مصر کے بازار میں آکشن ہو رہا ہے، مصر ایجپٹ کی مارکیٹ گرم ہو گئی، پورا پیسہ فرعون کا، عزیز مصر کا اور زلیخا کا، ٹوٹل پیسہ بازار میں مارکیٹ میں آ گیا۔
اس زمانے میں روپیہ نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں پلاسٹک منی نہیں تھی، اس زمانے میں ہارڈ کرنسی تھی، انہیں گولڈ کے کوئنز، چاندی کے کوئنز، پلیٹنم، بلیک گولڈ، ڈائمنڈز یہ ہوتے تھے، اس سے کاروبار ہوتا تھا۔ پورا ایجپٹ کا پیسہ مصر کے بازار میں آ گیا۔ اور ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ پورا پیسہ مصر کے بازار میں یوسف کو خریدنے کے لیے۔ زلیخا اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ I want to buy، میں یہ بچے کو لینا چاہتی ہوں، خریدنا چاہتی ہوں، تم پورا پیسہ لگا دو، مجھے یہ غلام چاہیے۔ اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ زلیخا کافر آئے، عزیز مصر نے کہا ٹھیک ہے مجھے خریدنا ہے، جتنا پیسہ سونا چاندی جواہرات سب آ گئے، لا کر بازار میں رکھ دیا گیا۔ اب سنو دوستو، مسلمانوں کی بدنصیبی سنو، مسلمانوں کی بدنصیبی سنو کہ ہمارے رسول کے لیے کیا لکھا، لایا گیا بازار میں، پورا مارکیٹ ایک جگہ ہے، یوسف ہے 12-14 سال کے، حسین و خوبصورت، یہ طے کیا گیا کہ تولیں گے یوسف کو ترازو میں، جو زیادہ سونا دے گا جواہرات دیں گے وہ خرید لے گا۔ بولی ایسی لگتی تھی ہر رات جب کوئی چیز ہوتی تھی۔ یوسف کو ایک پلے میں بٹھایا، سکیل میں ایک پلے میں یوسف بیٹھے۔ اب آپ کو اندازہ 14 سال کا بچہ اگر پلے میں بیٹھے تو کتنا وزن ہوگا، 40 کلو 50 کلو۔ یہ تو حسین تھے، موٹے زیادہ نہیں ہو سکتے، کیا ہوگا جو بھی ہوگا 30 40 50 کلو۔ سونا وزن چیز ہے، بڑا ہیوی میٹل ہوتا ہے سونے کا، سونے کا وزن بہت ہوتا ہے۔ پورے ایجپٹ کا سونا رکھ دیا گیا، یوسف کو بٹھایا گیا، پورا مال رکھ دیا۔ اب پلہ ہلتا ہی نہیں، یوسف جھکے بھی، پورے لوگوں کے لکھا ہوا ہے کہ پسینے آ گئے کہ ماجرا کیا ہے کہ اتنا مال رکھ دیا اور یوسف کا پلہ ہلتا ہی نہیں۔ زلیخا کے ماتھے پہ پسینہ، عزیز مصر کے ماتھے پہ پسینہ، سب پریشان ہیں۔ نبی یوسف پلٹا، 14 سال کے، اعلان رسالت نہیں ہوا، پلٹ کے کہا کیا کر رہے ہو تم لوگ، غور سے سنیں، کیا کر رہے ہو؟ نبی نے پوچھا، اس وقت تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا، کافروں نے کہا کہ ہم آپ کو توڑ رہے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں آپ کا۔ پوچھا کس میں توڑ رہے ہو؟ تو کہا مال میں۔ پلٹ کے کہا شرم نہیں آتی، نبوت کو پیسے میں تولتے ہو، نبوت کو پیسے میں تولتے ہو۔ تو کہا پھر کیا کرے؟ سنو دوستو، اب ہمارے رسول کو کہتے ہیں امی، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ستہ، سیرت نبی، شبلی نعمانی، میں ہسٹری کے بکس کے نام دے رہا ہوں۔ 2 دن بامبے میں ہوں، کوئی جا کے چیک کر کے مجھے بتائے میں غلط کہہ رہا ہوں۔ کتاب کا نام دیکھ رہا ہوں، مسلمانوں کی کتاب، لکھا ہوا ہے کہ رسول کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، امی تھے، امی۔ کہا کیا؟ جب یوسف نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا ہم آپ کو توڑ رہے۔ کہا پیسے میں نہیں تولا جاتا۔ تو پھر ان کافروں نے کہا پھر کس میں تولے؟ یوسف نے کہا ذرا قلم اور کاغذ لا کے دو۔ کافر تھے، دے دیا۔ کافر تھے، فوراً لا کے پیپر اور پینسل دے دیا، کچھ نہیں کہا۔ ارے یہ کافر ان مسلمانوں سے بہتر نہیں، دے دیا۔ تو یوسف نے کیا کیا؟ یوسف نے، روایت کا جملہ ہے، کتابوں میں ہے کہ یوسف نے کچھ نہیں کیا، اس پیپر کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ ارے یوسف کو تو لکھنا پڑھنا آتا تھا، کم درجے کا نبی یوسف، وہ تو بسم اللہ لکھ سکتا ہے، سردار یوسف جاہل۔ عجیب بات ہے، ظلم عظیم ہے۔ کلمہ رسول کا پڑھتے ہو، اپنے باپ کو جاہل کہتے ہو۔
کیسی اولاد ہے بابا یہ؟ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. یوسف نے کہا یہ مال کو ہٹاؤ، یہ پلے پہ رکھ دو. جیسے ہی رکھا وزن بسم اللہ، اللہ کا کلام، یوسف کا پلہ جھک گیا، وہ بچا ہو گیا. عزیز مصر رسول خان نے یوسف کو خرید لیا. اب میں کہاں جاؤں، 5 منٹ رہ گئے، میں یہیں بات روکتا ہوں. کل کوشش کروں گا، پھر کبھی زندگی رہی پھر آدم سے شروع کروں گا. یہ نہ سمجھیں کہ ریپیٹ کروں گا، نو 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 نو. اتنے واقعات ہیں، جب پڑھیں گے نئی نئی چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. ایک سال بعد پڑھے محمد وآل محمد. سلوات. عزیزو حسن یوسف بہت تھا، بہت حسین تھے یوسف، لیکن یوسف سے پوچھا گیا اپنے حسن کے بارے میں کہ آپ کا حسن کتنا اچھا تھا، تو پلٹ کے کہا یہ تو صدقہ ہے علی اکبر کے حسن کا. علی اکبر کا حسن کہیں زیادہ تھا یوسف کے حسن سے، اس لیے کہ علی اکبر شبیہ تھے رسول کے. دوستو آج ہمارے امام کی 10ویں کی رات ہے. جب دنیا میں کوئی مر جاتا ہے تو اس کا 10واں جب کرتے ہیں تو باتیں یاد آتی ہیں کہ ہائے آج 10 دن ہو گئے. آج کی رات شب 10ویں کی رات ہے، کل 20 محرم ہے. غریب کی 10واں کہ جس کا 10واں کرنے والی بہن موجود تھی، لیکن بہن کر نہیں سکی اس لیے کہ بہن کے بازوؤں میں رسن تھی، سر پہ چادر نہیں تھی، زندانوں میں جسے گزر رہی تھی. یہ عالم کہ جب یہ قافلہ چلا اور چلتے چلتے کوفے کے بازاروں سے ہوتا ہوا ایک ایسے مقام پہ پہنچا کہ دوستو جب دربار کوفہ سے گزرا اور پہنچا دربار تک، ایک عجیب منظر تھا دربار میں کہ ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تشت طلا میں حسین کا سر تھا، سیدانیہ ایک گوشے میں کھڑی ہوئی تھی. ابن زیاد نے حکم دیا کہ زندان سے اس قیدی کو لے کر آؤ. زندان میں قیدی پیش کیا گیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. جب وہ قیدی قریب آیا تو ابن زیاد کے ایک وزیر نے کہا کہ مختار، تم ابن زیاد جو تمہارا امیر ہے اسے سلام نہیں کرتے؟ تو مختار نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا میرا امیر تو صرف حسین ہے، میں صرف حسین کو سلام کرتا ہوں. تو ابن زیاد نے کہا کہ مختار کیا اپنے حسین سے ملو گے؟ تو مختار نے اتنے یقین کے ساتھ کہا کہ ارے میرا آقا اور تیرا نجس دربار، بس یہ کہنا تھا. اس نے تشت طلا پہ سے کپڑے کو ہٹایا، حسین کے کٹے ہوئے سر کو مختار نے دیکھا، انگڑائی لی، چاہتے تھے کہ تلوار کھینچ کے ابن زیاد پہ حملہ کرے. ایک پہلو سے آواز آئی مختار ٹھہر جا. اب جب پلٹ کر دیکھا تو چوتھے امام زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. امام نے کہا مختار نگاہوں کو نیچی کر لے، ارے یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے. مختار ہمارا گھر اجڑ گیا. پرسا دے دوستو، پرسا دے، آج پرسے کی رات ہے. سیدانیہ راستے میں ہیں، شام کی طرف جا رہی ہیں. جب یہ قافلہ گزر رہا تھا تو ایک ایسی بستی میں جا کے قافلہ رکا. بس میں نے زحمت کو تمام کیا کہ جہاں اس گھر کی کنیز رہتی تھی. جب اس کو پتا چلا کہ قیدی آئے ہیں، اس کے ساتھیوں نے کہا چلو تماشا کرتے ہیں، قیدی آئے ہیں. تو اس نے کہا نہیں، میں فاطمہ کی کنیز ہوں اور میری شہزادی نے کہا ہے کہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہیں کرنا. تو کہا نہیں، بڑے گھر کے لوگ ہیں،
مدینے کے رہنے والے ہیں، مدینے کا نام سنا زینب یاد آ گئی، حسین یاد آئے، آئیں تو دیکھا کہ عجیب قافلہ ہے، نیزوں پہ سر ہے، اونٹ پہ چند بیبیاں ہیں، ایک اونٹ پہ ایک بیوی ہے کہ جس کی گود میں ایک بچی ہے، 4 سال کی بچی ہے، پیاسی ہے لیکن پانی نہیں مانگتی، فاطمہ کی کنیز تھی، گھر گئی پانی لے کر آئی، بس میں نے زحمت کو تمام کیا، لا کر سکینہ کو پانی دے کے کہا بی بی میں نے میری شہزادی سے سنا ہے کہ یتیموں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، قیدیوں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، تم یتیم بھی ہو اور قیدی بھی ہو، میرے لیے دعا کرو۔ زینب نے سکینہ سے کہا بیٹی اس سے پوچھو کہ اس کی دعا کیا ہے، تو شہزادی نے پوچھا تیری دعا کیا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ دعا کرو کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو خدا کرے میرے بچے ایسے یتیم نہ ہو۔ سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگار جیسا میرا بابا مارا گیا خدا کرے اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ پھر سکینہ نے پوچھا دوسری دعا کیا ہے، تو کہا اللہ مجھے مدینہ پہنچائے۔ مدینے کا نام سنا، زینب نے سر کو اٹھا کے دیکھا، پہچان گئی، پوچھا مدینے میں کیا کام ہے، تو کہا وہاں میری شہزادی زینب رہتی ہے۔ زینب نے کہا اگر اپنی شہزادی سے ملے گی تو پہچان لے گی، تو اس نے کہا میں کیسے نہیں پہچانوں گی، میں نے زینب کی خدمت کی ہے، بس چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ ارے میں زینب ہوں یہ حسین ہے، ام حبیبہ گھر اجڑ گیا، ہمارے بچے ذبح کر دیے گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین والقاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان محترم، کچھ مومنین کے نام ہیں میں لے رہا ہوں، آپ پلیز فاتحہ پڑھ دیں کہ مرحومہ شہر شیرین بھائی بنت حاجی بھائی، مرحومہ جیراج مٹھی انیسہ، سغرا بھائی بنت صالح محمد، حاجی غلام محمد بھائی عبد الحسین شریف، حسین علی بھائی علی محمد رکھڑ والا، ماہ محرم نیاز کمیٹی کے تمام مرحومین، مہدی ٹورز کے تمام مرحومین، اور ٹرسٹ جو ہے یہاں پہ ان کے تمام مرحومین جو وہاں کے اراکین ہیں، مولانا کے تمام مرحومین، اور جمیع مومنین اور مومنات کے لیے سورہ فاتحہ۔ ایک سورہ فاتحہ شرف فیملی کے تمام مرحومین کے لیے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ حضرت امام قرآن مجید کی مشہور آیت ان الدین عند اللہ الاسلام کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین بس اسلام ہے، جو اللہ کا فیوریٹ ریلیجن ہے، سب سے پسندیدہ مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ دنیا میں 1000 مذہب ہیں لیکن پروردگار کی بارگاہ میں اس کا جو فیوریٹ ہے، اس کا جو پسندیدہ مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور اللہ اس آیت میں صاف کہہ رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اس کا پسندیدہ دین صرف اسلام۔ اور خواجہ مسجد حضرت عباس اسٹریٹ بامبے کی یہ عشرے کی آخری مجلس ہے، جو مہدی ٹورز اور ماہ محرم نیاز کمیٹی کے زیر اہتمام یہ مجالس ہوئی۔ میں ماہ محرم نیاز کمیٹی اور مہدی ٹورز اور شرف فیملی کا شکر گزار ہوں، مولانا کا، دونوں مولانا جو یہاں خدمت دے رہے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے،
کہ ان کا پورا تعاون تھا، پورا کوآپریشن تھا، اور تمام مومنین اور مومنات اور ون چینل والے اور حق چینل والے کے جو ان مجالس کو ڈائریکٹ انہوں نے پورے مہاراشٹر میں ریلے کیا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ میں ان سب کا اور آپ تمام مومنین اور مومنات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے سنے، پورے 10 دن آ کر بڑی انٹرسٹ کے ساتھ پورا اتنا ہزاروں کا مجمع جو یہاں سن رہا تھا، اللہ یہاں بامبے کے مومنین کو سلامت رکھے۔ اس شہر کی اس آج کی آخری مجلس ہے انشاءاللہ۔ میں نے فرسٹ ڈے ایک بات کہی تھی کہ یہ ٹاپک اتنی واسٹ ٹاپک ہے، اتنی بڑی ٹاپک ہے اور اتنی پھیلی ہوئی ٹاپک ہے کہ یہ 9 دن یا 10 دن یا 2 اشیاء میں مکمل نہیں ہو سکتی، مجھ جیسے طالب علم سے نہیں ہو سکتی۔ اسٹوڈنٹس، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی، موقع ملا، نیکسٹ ایئر میں اسی ٹاپک کو کنٹینیو کروں گا، پھر عالم سے شروع کروں گا۔ اتنے واقعات جس کو میں نے چھوڑ دیے، اور ہر واقعہ میں ایک نیا میسیج ملتا ہے، ویری انٹرسٹنگ پیغامات۔ موقع ملا تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہوں 10 سال 10 اشیاء پڑھ سکتا ہوں، خالی یہی ٹاپک ہے، اتنی بڑی ٹاپک ہے۔ آج جس نبی، میں نے کئی نبیوں کے واقعات تو چھوڑ ہی دیے، کچھ پڑھ ہی نہیں سکا، آپ جانتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب یوسف نبی نے لکھ کے بتایا، اور یوسف نبی کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، یہاں تک کل ہم بات کریں۔ اور مسلمانوں کا وہ اعتراض کہ اللہ کے رسول معاذ اللہ امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تو کم از کم تاریخ اسلام، قصص الانبیاء اور یہ سب کتابوں کو دیکھ کر دیکھ لیں کہ یوسف نبی کے واقعات کوئی شیعہ عالم نے نہیں لکھے، بلکہ اہل سنت کے عالم نے لکھے کہ یوسف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ اب افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ماننا ہی نہیں چاہتا، تو وہ بات اور ہے۔ بہرحال یوسف نبی کا قصہ ہوا، ان کے اتنے انٹرسٹنگ دلچسپ واقعات ہیں جناب یوسف کے۔ آپ کا نکاح جناب زلیخا کے ساتھ ہوتا ہے، اور جناب زلیخا کو اللہ نام محمد پر ضعیفی سے جوانی بدلتا ہے اور آنکھوں کی روشنی دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ واقعہ تو میں نے چھوڑ ہی دیا، بڑا انٹرسٹنگ تھا، پھر کبھی موقع ملا تو میں پڑھوں گا۔ تو بہرحال جناب یوسف نبی کے بعد کا جو پیریڈ آیا، صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ یوسف نبی کے بعد جناب ایوب ہیں اور خضر ہیں، الیاس ہیں۔ یہ نبیوں کا ذکر ہوتے ہوتے ایک ایسا نبی پیدا ہوا کہ جس کا نام موسیٰ ابن عمران تھا۔ یہ نبی بڑے مزے کا نبی ہے، ہر نبی مزے کا، ان کے حالات بڑے اچھے، بڑا اولی العزم پیغام موسیٰ نبی، کہ جن کی قوم اب تک زندہ ہے، موسیٰ کی۔ آج میں موسیٰ ہی پہ ٹاپک کو ختم کروں گا، اس لیے کہ ان کے بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں۔ ان کے حالات کو دیکھیں، پھر ہمارے معصومین کے حالات کو دیکھیں۔ نبی موسیٰ، جن کا کلمہ یہ اسرائیلیز پڑھتے ہیں، یہودی جتنے، موسیٰ نبی کو مانتے ہیں، یہ موسیٰ نبی کو نبی مانتے ہیں اسرائیلیز۔ تو میں انشاءاللہ ان اسرائیلیز کے بارے میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ آج میں 1.25 گھنٹہ پڑھوں گا، 8:15 تک، 8:15 تک۔ سنڈے ہے تو میں 8:20 پہ بھی اگر نکلا تو انشاءاللہ 9:20 تک پہنچ جاؤں گا اللہ تک۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ دوستو، نبی موسیٰ یہ پیدا ہوئے ایجپٹ میں، مصر میں، کیرو میں۔ اس زمانے میں جو عرب میں حکومت تھی وہ خاندان فرعون کی تھی۔ فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے، فرعون خاندان کا نام ہے، برانڈ نیم ہے، خاندان کا نام ہے۔ اس وقت کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو پوری ایک فیملی تھی فرعون کی، اس کا باپ کا نام بھی فرعون، اس کے دادا کا نام بھی فرعون۔ یہ جو فرعون تھا جناب موسیٰ کے زمانے کا، یہ بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑی حکومت اس نے کی تھی۔ 300 سال تک اس نے حکومت کی، 300 ایئرس۔ اس کے بعد جب پوری حکومت اس کی پوری زمین پہ پھیل گئی تو
وہی چکر شروع ہوا. شیطان پہنچا اور کہا کہ بابا اپنے سجدہ کروا لے, تو خدا ہے. جب کہا کہ تو خدا ہے, اس نے کہا وہ تو نے خدا بنا دیا, ویری گڈ, میں بن جاتا ہوں خدا. خدا بن گیا. خدا بن کے سے کیا کیا؟ ون فائن مارننگ اعلان کرتا ہے کہ میں آج سے خدا ہوں. آپ دیکھیں خدا کتنی آسانی سے بنتے ہیں. میں خدا ہوں, میرا سجدہ کرو. پیسہ, غرور, تکبر, مال, دولت, خزانوں کے منہ کھول دیا. یہ جو بنی امیہ اور بنی عباس نے جو کیا نا, خزانوں کے منہ کھولے, یہ فرعونیت تھی. بہرحال زبردست طریقے سے لاکھوں لوگوں نے اس کا سجدہ کرنا شروع کر دیا. اب اور کیا کہتے ہیں, اب تو خدا بنے ہوئے. خواب دیکھتا ہے نمرود کی طرح. اس کا خواب کیا ہے؟ اس نے خواب دیکھا کہ فلسطین سے آگ بھڑکی, زبردست آگ, اور وہ مصر تک آ گئی. تو اس نے کہا کہ یہ آگ کیسے؟ اچھا, اس کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا. پوری زمین پہ جو جادو کا زور پکڑا نا, وہ فرعون کے زمانے میں, جناب موسیٰ نبی کا زور. زبردست جادو, ایسی جادو کہ ہوا میں اڑا دیتے تھے انسان, اڑتے تھے, لٹرلی فلائی کرنے لگتے تھے. اب آپ سنیں گے حالات میں کہ انسان کو جیسا چاہے کرنا. شیطانیت جادو کے ذریعے اپنا پورا زور لگا رہی تھی. جادوگر اس کے زمانے میں جتنے تھے, کبھی بھی زمین پہ اتنے جادوگر ایک ساتھ نہیں رہے, ہزاروں کی تعداد میں, اور بڑے اسٹرانگ جادوگر. اسی لیے جناب موسیٰ کی عصا کو بھیجا تھا. بہرحال اب حالات جب آگے بڑھیں گے تو آپ سنیں گے کہ جادو کیا, شیطانیت کیا چیز ہے. میرا ٹاپک نہیں دوستوں, ورنہ میں بتاؤں آج کہ جادو کا توڑ کیا ہے, جادو کیسے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. اور جادو شیعہ کبھی اس چکر میں نہ پڑے, یہ حرام ہے, حرام ہے. یاد رکھیں, زندگی کے کسی حصے میں اپنے دشمن کے اوپر بھی کبھی اس کا سہارا نہیں لینا. یہ شیطانیت ہے, شیطانیت ہے, گناہ کبیرہ ہے. کبھی جادو کسی کے اوپر نہیں کروانا. اور ایک چیز یاد رکھو, جادو سے پروٹیکشن کے لیے میں آپ کو آج خواجہ مسجد میں گفٹ دے کے جاتا ہوں, تحفہ دے کے جاتا ہوں. کبھی بھی آپ یہ مت پریشان ہو کہ آپ کے اوپر کسی نے, یہ ویری کامن, انڈیا میں بہت کامن ہے کہ اس پہ اس نے کر دیا, اس پہ اس نے کر دیا, اس پہ, یہ سب ایبسرڈ باتیں کر دیا نا. اگر آپ کا کام کیا ہے, آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو. کیسے پروٹیکٹ کرو؟ زیارت عاشورہ. اگر کوئی شخص زیارت عاشورہ روز پڑھتا ہے, جادو کا اثر ہونا ناممکن ہے, امپاسبل, امپاسبل. میں ممبر سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بابا ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جادو عرب میں بہت ہے, الجیریا میں, تونسیا میں, عراق میں, مصر میں, اب تک فرعونیت ہے, اور زبردست طریقے سے جادو ہوتا ہے. جیسے آپ کے پاس کلکتے میں بہت ہے, اور انڈیا کے کئی حصوں میں جادو ہے, لیکن اس کا پروٹیکشن بھی ہے, اس کی حفاظت بھی ہے. آپ عاشورہ کے باب, عاشورہ 70 فضیلتوں کو لے کے آئیے جس میں ایک جادو ہے. جادو وہ چیز ہے دوستوں کہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص زیارت عاشورہ کا پابند ہو جائے, میں یہ تحفہ دے رہا ہوں, گولڈ کی مائن دے رہا ہوں, سونے کی کان دے رہا ہوں, یقین کریں. عاشورہ, عاشورہ, عاشورہ زمانے کے امام کی خواہش بھی ہے. امام زمانہ چاہنے والے سے مل کے امام نے کہا تھا, 3 مرتبہ کہا تھا کہ عاشورہ, صلاۃ اللیل, صلاۃ اللیل, صلاۃ اللیل, پھر کہا تھا کہ عاشورہ, 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 پھر کہا تھا کہ جامعہ, 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 کہ ان 3 چیزوں کو کرو, یو آر پروٹیکٹڈ, ٹوٹل پروٹیکٹڈ, آپ حفاظت میں رہیں گے. عاشورہ پڑھو, کبھی 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 تمہارے گھر میں کوئی ایسا شیطانی عمل نہیں ہو سکتا, کوئی تمہارے اوپر کر نہیں سکتا, رزق کے دروازہ رکتا نہیں, پریشانیوں سے نجات ہو جاتی, بیماری سے شفا ہو جاتی. مصلحت خدا کی الگ ہے, لیکن نارمل سرکمسٹانسز کی بات کرو, نارمل ڈیز کی بات کرو, عام چیزوں کی بات کرو. جادو کا سب سے بڑا توڑ یہ ہے کہ عاشورہ 10-12 منٹ میں ہوگی, لیکن آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں. خواجہ مسجد کے مومنین, آپ سے میں گفٹ دے رہا ہوں, تحفہ ہے, تحفہ. اگر آپ نے یہ کر لیا, یقین کریں آپ کی پریشانیاں کتنی دور ہوگی, کبھی کوئی اثر نہیں ہوگا. بہرحال میری ٹاپک جادو نہیں ہے, صرف میں یہ عاشورہ بولنا تھا, بات آئی تو بس کوشش یہ کرو کہ آج سے عاشورہ پڑھو, پھر دیکھو تمہاری زندگی میں انقلاب کیسا آتا ہے, ریولوشن کیسا آتا ہے, تمہاری زندگی میں برکتیں کیسی آتی. اس لیے کہ مظلوم امام کی یہ وہ زیارت ہے کہ اگر کوئی شخص زیارت عاشورہ پابند ہو جائے تو سوائے رحمت کے کچھ نہیں ملتا. صلوات پڑھے محمد وآلہ وسلم. میرے ساتھ آج آپ کو بیئر کرنا ہے, میری یہ 4تھی مجلس ہے, پھر اب اس کے بعد 2 مجلسیں اور ہیں. بہرحال میری آواز کے لیے میرے ساتھ رہیں کہ بالکل ایک کے پیچھے ایک مجلسیں چلتے ہوئے 4تھی مجلس تک پہنچ گیا. اللہ کا شکر ہے, امام ضامن ہے انشاءاللہ. بہرحال موسیٰ نبی کے زمانے میں جادو زبردست طریقے سے, فرعونیت پورے اپنے زور پہ تھی اور جادو کا زور بڑا تھا. اس نے تمام جادوگروں کو بلوایا. فرعون نے جب خواب سے اٹھا, نجومیوں کو بلواتا ہے اور جادوگروں کو بلواتا ہے. بلوا کے
وہی دنیا کا خدا گھبرا گیا خواب کو دیکھ کر، کہنے لگا کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا کہ فلسطین سے ایک آگ بھڑکی اور مصر تک آ گئی، یہ کیا ہے؟ سب خاموش بیٹھ گئے، ہمت کسی میں نہیں تھی۔ ایک سینئر موسٹ جو جادوگر تھا اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ اے خدا، اے فرعون، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت پہ قبضہ کر لے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ خدا اس کی حکومت جا رہی ہے، وہ تو پاگل ہو گیا۔ اس نے کہا کیا پیدا ہو گیا؟ تو کہا ہمارے کیلکولیشن سے نہیں ہوا، یا ہو گیا۔ تو ایک موسیٰ کی ولادت کے لیے 70,000 بچوں کی، 70,000 ماؤں کی پریگننسی کو ختم کیا اس نے۔ 70,000 پریگننسی جو عورتوں کی تھی اس کو توڑا، دائیوں کو بھیجوایا، پوری ان کی پریگننسی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے حکم دے دیا کہ کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ نہ رہے۔ 1 سال گزرا، جب 1 سال گزرا اسی زمانے میں قحط پڑ گیا، وہاں پہ طاعون کی بیماری آئی۔ طاعون کی بیماری جب آئی تو اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان لوگوں نے جا کے کہا کہ طاعون کی بیماری سے لوگ مر رہے ہیں، عورتوں کے قریب نہیں جا رہے ہیں، جب یہ بچوں کی ولادت بند ہو گئی تو اب تیرا پورا دنیا ختم ہو جائے گی، آدھا ہو جائے گا، اس لیے کتنے لوگ مر گئے۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو، 1 سال ولادت ہونے دو اور 1 سال روک دینا کہ موسیٰ پیدا ہی نہ ہو۔ تو جس سال جاری تھا بچوں کا اس سال موسیٰ کے بھائی ہارون پیدا ہوئے تھے بعد میں۔ جس سال اس نے روک دیا تھا کہ کوئی بچہ پیدا نہیں ہونا، اب وہی شان کہ اس کے روکنے سے کیا ہوتا، دینے والا کوئی اور ہے۔ اسی سال موسیٰ اپنے ماں کے شکم میں آئے، جیسے شکم میں آئے جا کر نجومیہ نے کہہ دیا بابا وہ آ گیا بچہ تیری حکومت کو تباہ کرنے والا۔ یہ پاگل ہو گیا غصے میں، اس نے کہا میں نے اتنا ٹرائی کیا آ گیا بچہ۔ اس نے عورتوں کو بلوایا، دائیوں کو بلوا کے کہا کہ ایک ایک گھر جاؤ اور جا کے چیک کرو کس عورت کی پریگننسی ہے۔ سب گھر چیک ہوئے، جناب موسیٰ کے گھر میں بھی آ گئے، مادر موسیٰ کی پریگننسی دکھی نہیں۔ دیکھو دوستو، اللہ چھپانا چاہے تو کیسے چھپا سکتا ہے، سمجھے؟ بھروسہ کرو اس پہ کہ اللہ اگر کوئی چیز کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے تو کیسے رکھتا ہے۔ پورا آ کے چیک کر کے چلے گئے، کہیں پریگننسی نہیں دکھی۔ پریگننسی مکمل ہوئی 9 مہینے، جناب موسیٰ پیدا ہوئے۔ جب جناب موسیٰ پیدا ہوئے تب یہ گھبرا گئی ماں کہ اب کیا ہوگا۔ فرعون کو معلوم ہوگا، اس کے لشکر والوں کو معلوم ہوگا تو وہ تو ختم کر دیں گے۔ پڑوس کی عورت کو پتہ چلا کہ ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس نے فوراً جا کے، فرعون نے کیا کیا تھا، اپنے پورے ملک میں آفیسز بنا دیے تھے مختلف، کہ کوئی ایسی خبر ہے جا کے اطلاع کرو، وہ لوگ آ کے حکومت دی۔ بادشاہت میں یہی ہوتا ہے۔ تو اس نے ویسے ہی کیا، جا کے اس نے عورت نے اطلاع دے دی کہ اس پڑوس میں بچہ پیدا ہوا۔ پوری رائل آرمی ان کے گھر پہ آ گئی جناب موسیٰ کے۔ موسیٰ پیدا ہوئے 1 دن یا 2 دن یا 3 دن کے، اب غور سے سنیں اللہ کی ذات کیا ہے۔ پہنچ گئے گھر پہ، نوک ہوا، جناب موسیٰ کی بہن کا نام کلثوم تھا۔ انہوں نے آ کے اپنی ماں سے کہا کہ اماں فرعون کی فوج آ گئی گھر پہ، اب ماں کیا کرے، بچے کی محبت، موسیٰ گود میں۔ فرعون کی فوج جب داخل ہوئی تو سردیوں کا زمانہ ہے، سردیوں کے زمانے میں عرب میں تندور ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ آج ماں گھبرا کر اس فوج کو دیکھا کہ سپاہی اندر آ گئے، بچے کو مار ڈالیں گے، گھبرا کر اس نے آگ کے حوالے سے موسیٰ کو کر دیا، آگ کے حوالے تندور میں۔ 2 یا 3 دن کے موسیٰ، غور سے سنیں دوستو اللہ کی شان کیا ہے۔ نبیوں کے واقعہ میں سٹوری سمجھ کے نہیں سنا رہا ہوں، مجھے میسیج دینا ہے، مجھے پیغام دینا ہے۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، پورے مہاراشٹر میں لوگ ون کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ون والوں کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کو سپورٹ کرے، آپ کے چینلز والوں کو، حق چینل کو بھی، ون کو بھی، اس لیے کہ یہ لوگ آپ کی ذکر امام کو دنیا بھر کے علماء اور ذاکرین اور نائے خانوں کے ذکر کو دنیا بھر میں پورے مہاراشٹر میں بھیج رہے ہیں۔ تو جو بھی ایک آنسو بھی کسی کا نکلا تو یہ دونوں چینلز کو فائدہ ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو پروموٹ کریں، ان کو سپورٹ کریں کہ کم از کم آپ کے ہاتھ میں میڈیا ہے۔ میری ٹاپک نہیں تھی، میرا وقت نہیں تھا بامبے میں، ورنہ میں رضوی میں تو میں نے بتایا تھا کہ میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ میڈیا اگر آپ کے ہاتھ میں ہے نا
چینل آپ کے ہاتھ میں. دنیا کے ہر قوم کے پاس چینل ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے. دوستو آج اگر چینل آپ کے پاس ہے, انشاءاللہ موقع ملا تو بتاؤں گا, چینل آپ کے پاس ہے نا, تو آپ کس طرح اسلام کو پروپوگیٹ کر سکتے ہیں دنیا میں. آپ دیکھیں کتنے معمولی مذہب کے لوگوں کے پاس چینلز ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہماری قوم میں پیسہ ہے لیکن اس طرف تھنکنگ نہیں. بہرحال میری ٹاپک نہیں ہے, ورنہ میں بتاؤں سلوات پڑھے محمد و آل محمد. آج میں بہت تیز پڑھوں گا, آپ صرف میرے ساتھ رہیں. فوج اندر آئی, مادر موسیٰ گھبرا گئی. 2 یا 3 دن کا بچہ ہے, اب کیا کرے. گھبرا کے اس نے آگ کے حوالے موسیٰ کو کر دیا, آگ میں ڈال دیا. اور فوج اندر آئی, آ کے اس نے ایک ایک چیز چیک کیا, اس لیے کہ کمپلینٹ آئی تھی کہ بچہ ہے اس کے پاس. سب چیک کیا, بچہ کہیں نہیں دکھا. تندور کے پاس آئے, تندور کے پاس آئے تو معصوم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس آگ کو اور روشن کر دیا اور بھاپیں نکلنے لگی, آنچ نکلنے لگی. فوج نے کہا یہاں تو بچہ نہیں ہو سکتا, اس لیے یہ تو تندور روشن ہے. فوج واپس گئی. مادر موسیٰ نے بیٹی سے پوچھا, خواہر موسیٰ سے, بہن سے, کہ بچہ کہاں ہے, موسیٰ کہاں ہے. کلثوم نے کہا کہ اماں وہ تو آپ کے ہاتھ میں تھا. ماں اور بیٹی گفتگو کر رہے تھے. معصوم کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ کے رونے کی آواز تندور میں سے آئی. ماں بھاگتی ہوئی گئی. اب جب بھاگتی ہوئی تو گئی تو دیکھا کہ تندور اب گرم نہیں ہے, پھول بنے ہوئے ہیں, موسیٰ کھیل رہے ہیں. ماں نے آگے بڑھ کے موسیٰ کو گود میں اٹھا لیا. سمجھ رہے ہیں, خدا کی شان بابا, خدا کی شان. خالی خواجہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے مت جاؤ, اس کی شان کو لے کر اس کے پاس سے کچھ لے کے جاؤ. یہ دربار ہے, دربار خدا کا. ایک روٹین کی طرح نماز پڑھو جاؤ مت. یہاں آؤ تو اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگو, بھیک مانگ کے لے کے جاؤ. دیکھو کیسے عطا کرتا ہے معصومین کے وسیلے سے. ہوا کیا, 2 دن گزرے, اب مادر موسیٰ پریشان ہو گئی. ان کو اللہ کہتا ہے قرآن میں, ہم نے مادر موسیٰ کو وحی کیا کہ تم اب اس بچے کو پانی کے حوالے کر دو, ہم ملائیں گے بہت جلدی. ماں ہے نا, ماں, ایک ہی بیٹا ہے, ہارون بعد میں پیدا ہوا. ماں کیسے پانی کے حوالے کر دے 3-4 دن کے بچے کے, 1 ہفتے کے بچے کو. لیکن خدا نے وحی کی, یقین دلایا تو یہ بات. اب دیکھیں خدا کی شان. بازار میں گئی, بازار میں جا کے جو پیٹی, آپ ہندوستان کی زبان میں کیا کہیں گے, کافن کو, جو پیٹی ہوتی ہے نا, صندوق بنانے والے کے پاس گئی. جا کے اس سے کہا کہ میرے پاس ایک بچہ ہے, میں فرعون کے خوف سے ڈر کے اس بچے کو اس میں رکھنا چاہتی ہوں, تو مجھے ایک کافن بنا کے دے دے, ایک صندوق بنا کے دے دے. اس نے کہا واہ, یہ تو مجھے 100 روپے دے گی. اگر میں جا کے اس کی کمپلینٹ فرعون کے پاس کر دوں آفس پہ, مجھے کئی ہزار ملیں گے. آپ کو تو معلوم چغلی کیا چیز ہوتی ہے. مت کرو, اسلام میں نہیں ہے, گناہ ہے. ہاں گناہ ہے, گناہ. کبھی کسی کی بات ادھر سے ادھر نہیں کرنا, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. میں ہر لمحے میں میسیج دے رہا ہوں کہ کم از کم میں واقعات کو سٹوری کے لیے نہیں سنا رہا ہوں, مجھے پیغام دینا ہے, بچوں کو پیغام دینا. بہرحال اس نے کہا اس سے تو 100 روپے ملیں گے, جا کر اگر فرعون کو رپورٹ کروں گا تو مجھ کو زیادہ ملیں گے. یہ وہی بچہ نظر آتا ہے. یہ گیا. اب دیکھو خدا کی شان, خدا کو بچانا ہے تو کیسے بچاتا ہے. یہ گیا, اس کے آفس پہ گیا کمپلین کرنے کے لیے کہ وہ بچہ مل گیا. جب جا گیا ان کے پاس تو جیسے ہی گیا, اب بولنا چاہتا, زبان بند ہو گئی. اب وہ ایکشنز کر رہا ہے, ہاتھ سے بتا رہا ہے, ایکشنز کر رہا ہے, زبان ہی بند ہو گئی. وہ لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے, سے جاؤ, بھیجو یہاں سے. دھکے مار کے باہر نکلا, باہر آتے کی زبان کھل گئی. جب یہ سمجھا کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جو نبی بنے گا, جو حکومت ہے, اس نے کہا اب بہتر ہے کہ کمپلینٹ مت کرو. آ کے اس نے صندوق بنایا, مادر موسیٰ کے حوالے کر دیا. مادر موسیٰ نے جناب موسیٰ کو اس میں صندوق میں لٹا کے پانی جو بھی رکھنا تھا رکھ دیا. اب ایک ماں کی محبت, رکھ کر لاک کیا, چابی اس کے ساتھ ہی رکھ دی. رکھ کر بڑا تکلیف کے ساتھ صندوق کو اٹھایا. آج بھی وہ دریا ایجپٹ میں موجود ہے. کیرو میں آپ جائیں, مصر پہنچے, ایجپٹ میں کیرو میں جب پلین لینڈ کرتا ہے تو وہ دریا کے اوپر سے لینڈ کرتا ہے, دریا نیل جسے کہتے ہیں, ریور نائل. وہاں پہنچے, کنارے پہ کلثوم بہن, اور وہ اٹھا کر صندوق کو پانی کے حوالے کیا. اللہ کہتا ہے کہ جیسے ہی موسیٰ دریائے نیل کے حوالے آئے,
اللہ نے ہواؤں کو اور پانی کو حکم دیا کہ اب تیزی کرو، ایسی تیزی ہوئی کہ پانی تیزی کے ساتھ اور ہوا پش کرتے ہوئے وہ صندوق کو پانی میں لے کے چلنے لگی۔ جب چلنے لگی تو موسیٰ کی بہن کلثوم وہ صندوق سے ساحل سے بھاگ رہی ہے، مادر موسیٰ کا دل بیٹھ رہا ہے کہ تیزی کے ساتھ میرے بچہ صندوق میں بیٹھ کے جا رہا ہے۔ اچھا ادھر فرعون کی حکومت ہے، فرعون کی بیوی کا نام ہے آسیہ۔ آسیہ بڑی مومنہ، قرآن کہتا ہے کہ فرعون کی بیوی جو ہے مومنہ تھی، ایسی مومنہ تھی کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ روز جنت میں مجھے 2 بیویاں اللہ عطا کرے گا، خدیجۃ الکبریٰ اور جناب آسیہ۔ بڑی مومنہ عورت تھی جناب آسیہ، فرعون کی وائف تھی، زوجہ تھی، اور بڑی لونگ وائف تھی فرعون کی۔ بہرحال ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا انیسہ، فرعون کی ایک بیٹی تھی جس کا نام انیسہ، لڑکے نہیں تھے فرعون کو۔ اس انیسہ کو منہ پہ کچھ بیماری ہو گئی تھی، زبردست بیماری ہو گئی، پورے ڈاکٹرز کو اس نے بچا لیا، حکیم کو بتایا، لیکن کہیں سے علاج نہیں ہوا۔ علاج نہیں ہوا تو اس وقت کے جو نجومی تھے ان لوگوں نے کہا کہ اس بچی کا علاج ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس بچی کا علاج پانی سے ایک اللہ کی مخلوق ملے گی، اس کا جو تھوک ہوگا وہ اگر لگیں گے تو اس بچی کا علاج ہوگا۔ تو فرعون تو خدا ہے، دولت دولت ہے، اس نے کیا کیا تھا، دریائے نیل کے پاس ایک بہت بڑا محل بنا لیا، اور آسیہ فرعون کی بیوی اور اس کی بیٹی وہاں رہتے تھے، اور کنیزیں رہتی تھی، اور کنیزوں کو حکم تھا کہ پانی کے بعد جا کے بیٹھ جاؤ، کہ اب اس لیے کہ نجومیوں نے کہا تھا کہ وہاں سے ملے گا، اب کسی کو نہیں معلوم۔ یہ صندوق تیزی کے ساتھ چلتے 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 فرعون کے محل سے جا کے ٹکرایا۔ جیسے فرعون کے محل سے ٹکرایا، صندوق کو دیکھا، یہ کنیزوں نے آگے بڑھ کے صندوق کو اٹھا کے جناب آسیہ جو فرعون کی وائف تھی ان کے پاس لے کر گئی، لے کر جا کے صندوق کو دیا کہ یہ ہم کو ابھی پانی سے ملا۔ ان کو کچھ نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا ہے، آسیہ کو بھی کچھ نہیں معلوم۔ آسیہ نے اس کے ڈھکن کو کھولا تو ایک حسین اور خوبصورت بچہ دیکھا۔ نجومیوں کی بات یاد آئی، محل بنانے کا مقصد یاد آیا، بیٹی کی محبت یاد آئی، بیٹی کو فوراً بلایا۔ 4 یا 5 دن کے موسیٰ ہیں، فوراً موسیٰ کو گود میں اٹھا لیا، اٹھایا، موسیٰ مسکرانے لگے۔ یہاں سے آپ کا لہاب دہن لے کے فرعون کی بیٹی انیسہ کے چہرے پہ جہاں جہاں بیماری تھی لگاتے کہ اللہ نے شفا دے دی۔ اب کیا تھا، ہنگامہ مچ گیا پورے ملک میں، فرعون کو خبر پہنچ گئی کہ اس کی بیٹی کو شفا ہو گئی۔ فرعون اپنے محل سے یہاں آ گیا، اب سنو، اب آیا اپنے محل سے آ گیا، خدا ہے، خدا ریڈی میڈ خدا ہے، وہ خدا آ گیا، خدا آیا، کیا کیا؟ آ کے اس نے آ کے بچی کو دیکھا، اس کی بیماری کی شفا کو دیکھا، بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد پوچھا وہ بچہ کون ہے؟ اب سنو دوستو، بچہ کون ہے؟ تو آسیہ نے فرعون کی طرف موسیٰ کی طرف اشارہ کیا، موسیٰ کو دیکھتا ہے، آسیہ نے کہا لے لے گود میں، لے لے گود میں، بابا لے لے، تیری بیٹی کو شفا دیا ہے، پانی سے ملا ہے۔ موسیٰ کو جیسی گود میں اٹھایا، کہا یہ تو مجھے وہی لگتا ہے، یہ تو مجھے وہی لگتا ہے، گود میں اٹھایا۔ جیسی دنیا کے خدا کی آغوش میں نبی خدا آیا، 4 دن کے نبی، 4 دن کے، جیسے ہی آیا خدا، دنیا کا خدا، اس کے گود میں نبی خدا آیا، موسیٰ کو گود میں لیتا ہے۔ موسیٰ کی نگاہ فرعون کی نگاہ ٹکرائی، موسیٰ نے آنکھوں کو کھول کے دیکھا، 4 دن کا بچہ ہے، نبی ہے، دنیا کے خدا کو پہلی ملاقات، ایک دوسرے کو دیکھا، گھور کے دیکھا۔ فرعون کو تھوڑی سی داڑھی تھی، بابا فرعون کو بھی داڑھی تھی، سمجھے؟ داڑھی کو پکڑا، موسیٰ نے داڑھی کو پکڑا اور ایک بھرپور تماچا مارا۔ جیسے ہی منہ پہ تماچا پڑا، اس کے ہوش ٹھکانے ہو گئے، کہا یہ تو نبی دکھ رہا ہے۔ ایک تماچے پہ خدا کی خدائی چلی گئی، تماچا کھا دے گا یہ نبی ہے۔ تو آسیہ نے کہا نہیں، یہ نبی نہیں ہو سکتے، تو امتحان لے لے۔ تو کہا ٹھیک ہے میں امتحان دیتا ہوں۔ امتحان کیسا ہوا؟ پورے لوگوں کو بلواتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ نبی ہے، 2 چیزیں رکھی گئی، آگ جسے اب آگ کہتے ہیں، آگ کا بال، فائر بال، اور ایک ریڈ کلر کا بال، گیند رکھی گئی۔ آگ اور بال کا کلر ایک ہی تھا، 2 سامنے رکھ دیے گئے۔ فرعون نے کہا اگر یہ نبی نہیں ہے تو یہ بال کی طرف جائے گا، اگر نبی ہے تو بال کی طرف جائے گا، گیند کی طرف، اگر نبی ہے تو بال کی طرف جائے گا، اگر یہ نبی نہیں ہے، نبی ہے
تو بال کی طرف جائے گا، نبی نہیں ہے تو گیند کی طرف جائے گا اور آگ کی طرف جائے گا۔ کہا چلو ٹھیک ہے، پورے لوگ بیٹھے رہے، آسیہ بھی بیٹھے، موسیٰ تو نبی ہے، موسیٰ آگ کی طرف کیسے جائیں گے؟ اس لیے کہ اس نے یہ کہا کہ بچہ معصوم بچہ ہے، نبی ہے تو اس کو پتا ہے۔ آپ ایک چیز آپ نے غور اب تک نہیں کی، کافر ہے فرعون، اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، لیکن ایک نگاہ میں پہچان گیا نبی کون ہے، مولا بچہ وہ کون ہے، سمجھے؟ ارے یہ کافر مسلمان 40 سال تک نہیں پہچانے، فرعون سمجھ گیا کہ خود نبی کون ہے۔ تو موسیٰ بال کی طرف آگے بڑھے اس لیے کہ نبی تھے، جیسے ہی رینگتے ہوئے موسیٰ بال کی طرف ہاتھ کو بڑھایا، اللہ نے کہا میں نے فوراً جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے آگے کہا ایکسکیوز می، بابا کہاں جا رہے ہو، ادھر جاؤ۔ جبرائیل نے ہاتھ پکڑ کے موسیٰ کے آنکھ کی طرف کر دیا، فرعون کو پتا بھی نہیں چلا کیا ہو گیا، ڈرامہ پورا، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نارمل بچہ ہے، بال ہاتھ کی طرف آنکھ کی طرف کیا تو موسیٰ نے آنکھ کے اس بال کو ہاتھ میں لیا، اسی لیے اور زبان پہ رکھنا چاہا، اسی لیے آپ کی زبان میں لکنت تھی، بعد میں جو آپ کی دعا میں ایک ملتی ہے کہ پروردگار میری زبان کی لکنت کو کھول دے، جناب موسیٰ کی دعا ہے، تو وہ پہلا اس وقت کا موقع تھا۔ بعد جب یہ دونوں ہو گیا، اب فرعون کو سکون مل گیا کہ میرا بچہ یہ نبی نہیں ہے، یہ وہ نبی نے جو میری حکومت کو ختم کرے گا، یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اب پھر موسیٰ آسیہ کے پاس آ گئے، جب آسیہ کے پاس آ گئے تو اب کیا ہوا، جناب موسیٰ کو بھوک لگی، بہت بھوک لگی، پیاس لگی، 4 دن کے، کہا کہ اب کیا ہوگا۔ آسیہ نے اس وقت لوگ فیڈ کرتے تھے، پلاتے تھے دودھ، کرائے پہ عورتیں ملتی تھیں جو دودھ فیڈ کیا جاتا تھا، تو عورتوں کو بلوایا اور بلوا کے کہا کہ بچے کو فیڈ کرو۔ تو اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ جتنی کافر عورتیں تھیں انہوں نے بچے کو موسیٰ کو گود میں لے کے چاہا کہ فیڈ کریں، تو موسیٰ کے اوپر ہم نے اس دودھ کو حرام کر دیا تھا۔ 4 دن کے ہیں موسیٰ، کافر عورت کا دودھ نہیں پیا۔ ان کی بہن کلثوم نے کہا کہ اے آسیہ، میں چاہوں تو ایک ایسی پاک اور پاکیزہ عورت کو لے کر آؤں جو اس کا دودھ یہ بچہ پیے گا۔ اس نے کہا پلیز لے کر آؤ جا کے۔ کلثوم دوڑتی بھی آئی بہن موسیٰ کی، آ کے کہا اماں چلو۔ آپ نے دیکھا کہ 3-4 دن کے اندر اللہ نے کہا تھا، وحی کی تھی کہ اے مادر موسیٰ، اے موسیٰ کی ماں، تو ڈال دے میرے بھروسے پہ پانی کے اوپر، میں جلد سے جلد ملاؤں گا۔ 4 دن کے اندر ماں کو بیٹے سے ملا دیا۔ سمجھو اللہ کی ذات پہ بھروسے کا نتیجہ دیکھو۔ بھروسہ کرو دوستو، ٹرسٹ کرو، ٹرسٹ۔ دنیا والوں پہ بھروسہ مت کرو، اپنی زندگی پہ بھروسہ مت کرو، بھروسہ کرو تو اس کی ذات پہ بھروسہ کرو یا معصومین پہ بھروسہ کرو۔ ہوا کیا، مادر موسیٰ آئیں، موسیٰ کی ماں دربار میں آئی آسیہ کے، آسیہ نے موسیٰ کی ماں کو بچہ دیا۔ جیسے بچہ دیا، خدا کہتا ہے کہ ہم نے اتنا دودھ جاری کر دیا تھا کہ موسیٰ جب دودھ پی رہے تھے تو دودھ باہر نکل رہا تھا۔ دوستو یہ ایک بات رک کے کہتا ہوں کہ کم درجے کا نبی ہے موسیٰ، لیکن اس کو پتا تھا کہ کس کا دودھ پینا ہے کس کا نہیں پینا ہے۔ آج مسلمانوں افسوس کی بات ہے، افسوس، ویری بیڈ، شیم آن یو، شیم آن یو۔ شرم کرو، تاریخ اپنی اٹھا کر دیکھو، تم نے کس سے دودھ پلوایا رسول کو۔ میری بحث نہیں ہے، میری ٹاپک نہیں ہے، تاریخ اٹھاؤ، تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ شیم آن یو مسلمانوں، شیم آن یو۔ اپنی ماں کو، اپنے باپ رسول کو ایک کافرہ کا دودھ پلواتے ہو، جبکہ کم درجے کا نبی موسیٰ، اس کو پتا تھا کون سا دودھ حلال ہے کون سا دودھ حرام ہے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ میں کیا کروں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ ہسٹری اب بتاؤں نا، رسول کے ہسٹری ولادت سے لے کے آپ کی وفات تک 63 ایئرس کی، 63 سال کی آپ کی زندگی ہے۔ 63 سال اگر رسول کے پڑھوں نا، پورا ایک اشعہ پڑھ کے بتاؤں کہ رسول کی زندگی کے ساتھ مسلمانوں نے کتنا دھوکہ دیا۔ بہرحال وہ ٹاپک نہیں ہے، سروات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب کیا ہوا، آپ پلیز غور سے سنیں۔ اب موسیٰ کو اللہ نے کہا تھا میں بہت جلدی ملاؤں گا، تو یہ طے کیا گیا کہ بچے کو، جناب موسیٰ کو، ان کی ماں روز آنا لے کے جائیں گی اپنے گھر کو، فیڈ کریں گی اور ہفتے میں 1 دن فرعون کے محل میں لائیں گی۔ 2 سال تک یہ عمل ہوتا رہا۔ اس کے بعد آسیہ نے جناب موسیٰ کو اپنے گھر محل میں رکھ لیا، فرعون کے محل میں پرورش پائی، انہیں جس سے خطرہ ہے اللہ نے اسی کے محل میں اس کو پالا۔
بتانے کے لیے کہ فرعون تیری خدائی کچھ نہیں ہے، ہم چاہیں تو تیری آغوش میں پال کر تیری خدائی کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو نے اس موسیٰ کی ولادت کے لیے، پیدائش کے لیے 70,000 اور لاکھوں بچوں کے گلوں کو ذبح کیا، لیکن آج ہم اسی موسیٰ کو تیرے محل میں پالیں گے۔ اور ہوا 12 سال 14 سال تک موسیٰ فرعون کے محل میں پلتے رہے۔ 15 سال ہو گئے یا 16 سال ہو گئے، ایک دن فرعون باہر گیا ہوا تھا۔ غور سے سنیں، فرعون باہر گیا ہوا تھا، موسیٰ محل سے باہر نکلے، صبح کا وقت تھا، ارلی مارننگ، جیسے آپ بامبے میں نکلتے ہیں واک کو نا، موسیٰ ویسی واک کو باہر نکلے، واک نہیں، باہر کام سے باہر نکلے۔ قرآن میں واقعہ موجود ہے۔ جیسے شہر میں داخل ہوئے تو موسیٰ نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے، جیسے لڑتے ہیں، اب 2 آدمی لڑ رہے، بحث کر رہے، لڑ رہے۔ اس میں سے ایک آدمی نے جیسے ہی موسیٰ کو دیکھا، پکار کے کہا کہ اے نبی خدا میری مدد کرو، اے موسیٰ میری مدد کرو، موسیٰ میری مدد کرو، قرآن اٹھا کے دیکھو، موسیٰ میری مدد کرو۔ تو موسیٰ نے کیا کیا؟ جو جس نے مدد مانگی اس کو قرآن کہتا ہے کہ ھذا من شیعتہ ہی، پلیز غور سے سنیں، ھذا من شیعتہ ہی کہا کہ جو جس نے موسیٰ سے مدد مانگی وہ شیعوں میں سے تھا موسیٰ کے۔ اس کے بعد جس نے جو لڑ رہا تھا وہ آدمی سے، شیعہ سے، اس کو موسیٰ نے ایک تماچا مارا، مارتے ہی وہ مر گیا۔ اس کو قرآن کہتا ہے کہ ھذا من عدوہ ہی، کہ وہ موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا۔ ایک بات تو قرآن سے واضح ہو گئی کہ اگر خدا کی نگاہ میں کوئی مذہب ہے تو یا نبی کا شیعہ ہے یا نبی کا دشمن ہے، سمجھے؟ اب قرآن ہے بابا، قرآن یہ شیعہ آج کا نہیں ہے، موسیٰ کے زمانے کا ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھو کیا بولتا ہے اللہ، ھذا من شیعتہ ہی، یہ نبی کا شیعہ تھا۔ اللہ کی نگاہ میں کوئی مذہب نہیں ہے، یا شیعہ ہے یا دشمن شیعہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس کے بعد موسیٰ واپس آ گئے، وہ تو مر گیا، موسیٰ نے جان بوجھ کے نہیں مارا۔ اب نبی کا ہاتھ پڑتا ہے تو کہ پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ گھر آ گئے، فرعون واپس آیا تو اس کے قبیلے والوں نے کمپلین کیا فرعون کو اور کہا کہ موسیٰ نے مار دیا۔ اب فرعون تو طاق میں تھا کہ موسیٰ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ موسیٰ ایجپٹ سے نکل کے مدائن چلے گئے، عراق۔ اب سنو، سفر کرتے 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 15-20 دن سفر کرنے کے بعد عراق پہنچے۔ تھکیا ہوا موسیٰ، 18-19 سال کا سن یا 20 سال کا سن، تھک گئے بہت، تھک کے سفر کرتے، پرانا دور کا سفر، جا کے ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ جھاڑ کے نیچے بیٹھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ آئے اور کچھ لڑکیاں آئیں۔ لوگ آئے، ایک کنویں کے اوپر سے پتھر کو ہٹایا، جس کو 20-25 آدمیوں نے پتھر کو ہٹایا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس میں سے پانی نکالا، اپنے جانوروں کو پانی پلایا اور پتھر کو رکھ دیا۔ لڑکیاں دیکھتی رہیں، وہ چلے گئے۔ 15-20 آدمیوں نے ایک اس پتھر کو، کنویں کے پتھر کو ہٹایا تھا۔ موسیٰ خاموش بیٹھے ہوئے، اب یہ لڑکیاں ہیں، ان کے جانور ہیں۔ موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ نے ان کو دیکھا، پتھر کو دیکھا۔ موسیٰ اٹھے، ایک ہاتھ سے پتھر کو ہٹا دیا۔ ان لوگوں نے پانی پیا، جانوروں نے، اور لڑکیوں نے پانی بھرا، پانی بھر کے اپنے گھر گئے۔ گھر گئے تو کن کی لڑکیاں تھیں؟ یہ شعیب نبی کی بچیاں تھیں۔ نبی موسیٰ کے زمانے میں شعیب نبی بھی اس زمانے میں زندہ وہیں تھے۔ موسیٰ مصر میں تھے، شعیب نبی عراق میں تھے۔ شعیب نبی جا کر ان لڑکیوں نے کہا کہ بابا ابھی ہم نے ایک ایسے نوجوان سے ملاقات کی کہ جو بڑا شریف معلوم ہوتا ہے، وہ یہ پورا واقعہ بتایا اور بڑا شریف معلوم ہوتا ہے، اکیلے بیٹھا ہوا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے مسافر ہے۔ تو شعیب نبی نے کہا کہ ان سے کو اس نوجوان کو بلاؤ۔ موسیٰ کے پاس وہ دونوں لڑکیاں آئیں، آگے کہا سنو ہمارے ڈیڈ نے آپ کو بلایا ہے۔ نہیں، کیا کہا ہوگا بابا نے؟ انگریز کیا کہتے ہیں آج کل، ہم کیا کہتے ہیں اپنے باپ کو؟ ڈیڈ کہتے ہیں۔ آگے کہا ہمارے ڈیڈ نے آپ کو بلایا۔ انہوں نے صورت دیکھی، کہا چلو چلتے ہیں، آگے بڑھے۔ جب دونوں چل رہے تھے تو ان لڑکیاں آگے آگے چل رہی تھیں، یہ پیچھے چلنے لگے۔ جب سٹارٹ ہوا چلنا تو موسیٰ نے ان لڑکیوں سے کہا کہ ٹھہر جاؤ، میں بھی ایک بات کہتا ہوں۔ اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں نا، میں ینگسٹرز کے لیے نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرا پورا میسیج ایک جملے کا نوجوانوں کے لیے، جو میری مجلس سن رہا ہے،
موسیٰ کا جو جواب ہے وہ آج کی مجلس کا پیغام ہے دوستو، پیغام ہے۔ لڑکیوں نے کہا شعیب نبی کے کہ چلے ہمارے باپ نے بلایا ہے۔ موسیٰ اٹھے اپنے مقام سے، موسیٰ کو گھر نہیں معلوم، ابھی تک اعلان رسالت نہیں ہوا۔ موسیٰ آگے چلنے لگے، وہ لڑکیاں چلنے لگی آگے، تو موسیٰ نے انہیں روک کے کہا سنو، ہم اولاد یعقوب لڑکیوں کے پیچھے نہیں چلتے۔ کتنی خاموشی سے سن لیا نا، پیغام ہے بابا، پیغام ہے، کبھی کوشش مت کرو لڑکیوں کے پیچھے چلنے کی۔ موسیٰ نے کہا میں لڑکیوں کے پیچھے نہیں چلتے، ہم آگے چلیں گے، تم میرے پیچھے آؤ۔ موسیٰ آگے چلتے رہے، لڑکیاں پیچھے آتے رہی۔ اب جب کبھی کسی کے پیچھے چلو تو سوچو موسیٰ نے کیا کہا، رک جاؤ، رک کے آگے بڑھ جاؤ، پیچھے کسی اور کو لے لو۔ چلے جناب شعیب نبی کے پاس پہنچے، شعیب نبی سے سلام علیکم، وہ بھی نبی ہے، سینئر ہے، موسیٰ جونیئر ہے، جونیئر مطلب ایج میں، نبوت میں ہمارا موسیٰ بڑے، جناب شعیب کم درجے کے نبی۔ بہرحال دونوں میں ملاقات ہوئی، گفتگو ہونے کے بعد شعیب نبی کی بیوی نے کہا کہ یہ لڑکا نوجوان بہت شریف معلوم، ابھی تک موسیٰ نے ایک کا اعلان نبوت نہیں ہوا، کہا یہ بڑا شریف معلوم ہوتا ہے، بڑا محنتی ہے، اس نے پتھر کو اٹھایا، تو ہم اپنی بڑی لڑکی کی شادی اپنے اس لڑکے سے کیوں نہ کریں۔ تو اس زمانے میں کیا تھا، شرط رکھتے تھے۔ تو نبی شعیب نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھو موسیٰ، میں اپنی بڑی لڑکی کی شادی تمہارے سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط کہ تم 3 سال تک میرے کھیت پہ کام کرنا، تو میں اپنی بڑی لڑکی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا اٹ از ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، بہت اچھا آئیڈیا ہے، لیٹس ورک۔ کیا ہوا، 3 سال کام کیا، بڑی لڑکی شعیب نبی کی لڑکی سے جناب موسیٰ کیا نکاح ہوا، شادی ہو گئی، ایک بچہ ہو گیا، 10-12 سال گزر گئے۔ اب موسیٰ کو اپنی ماں یاد آئی، اپنا وطن یاد آیا، فرعون والا، کہا کہ مجھے اب جانا چاہتا ہوں۔ تو جب چل رہے تھے تو جناب شعیب جو سسرے بن گئے تھے بعد میں فادر ان لا، تو کیا کہا، جناب شعیب نے کہا کہ تم جا رہے ہو، رات کا وقت ہے، سردی اتنی دور کا سفر ہے، تو ہاتھ میں لکڑی لے لو۔ تو ان کے پاس 10-12 لکڑیاں تھیں، تو کہا موسیٰ جو بھی لکڑی تمہیں پسند آئی اٹھا لو، اپنے ساتھ سفر پہ لے کے چلو۔ موسیٰ نے یوں دیکھا، ایک لکڑی کو پکڑا، وہ اٹھا لیا لکڑی، وہ لکڑی بعد میں عصائے موسیٰ بنی، یہی لکڑی تھی جس کو جناب آدم لے کر آئے تھے، لیا لکڑی کو، چلنے لگے، چلتے اب غور سے سنیں، چلتے رات ہو گئی، عراق سے مصر آ رہے ہیں، ایجپٹ آ رہے ہیں، آدھی رات ہو گئی، اور سردی، عراق کی سردی زبردست، بچہ چھوٹا سا ہاتھ میں، بیوی اور موسیٰ نبی، ابھی تک اعلان رسالت نہیں ہوا، ایک جھاڑ کے نیچے رات میں سائے کے بیٹھ گئے، سردی بہت تھی۔ موسیٰ نے ہر طرف دیکھا کہ کہیں سے کچھ مل جائے تو میں گرمی کا انتظام کروں، تو دیکھا کہ سامنے ایک جھاڑ میں سے آگ نکل رہی ہے۔ موسیٰ نبی نے اپنی بیوی سے کہا اور بچے سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں جا کر آگ لے کر آتا ہوں۔ وہ رات میں جنگل میں آگ کی طرف چلے، دیکھا سامنے جھاڑ میں سے آگ ہے، جیسے ہی موسیٰ قریب ہو گیا جھاڑ پیچھے ہو گیا، پھر آگے بڑھے جھاڑ اور پیچھے ہو گیا، آگ نکل رہی، پھر آواز آئی موسیٰ، اے موسیٰ۔ موسیٰ چاروں طرف دیکھنے لگے، اوپر دیکھنے لگے کہ کس کی آواز ہے، 3 دفعہ پکارا گیا، اے موسیٰ، اے موسیٰ، اے موسیٰ، جنگل میں۔ پھر کہا موسیٰ میں تیرا خدا بول رہا ہوں، میں تیرا رب العالمین بول رہا ہوں۔ تو موسیٰ نے کہا کہ لبیک۔ پھر اب دیکھیں، اس کے بعد خدا نے کہا اے موسیٰ تم اس وقت مقدس وادی میں ہو، اپنے جوتوں کو اتار دو۔ موسیٰ ایکسائٹڈ ہو گئے، خوش ہو گئے، فوراً موسیٰ نے جوتوں کو اتارا۔ عزیزو، زمین پہ مقدس وادی بنی تھی، کہا جوتوں کو اتار دو، تم اور ننگے پیر میرے پاس آؤ۔ اللہ کی آواز آ رہی ہے، یہ نبی موسیٰ ہے کہ جن کے جوتے اتارے گئے۔ ہمارا رسول جب معراج پر سدرۃ المنتہا تک پہنچا، اس بلندی پر خواب و قوسین تک پہنچا، جوتا اتارنا چاہتا ہے، آواز آتی ہے میرے حبیب جوتے سمیت آؤ، جوتے سمیت آؤ۔ کہاں ہے سدرۃ المنتہا؟ آسمان کی سب سے بڑی بلندی،
آسمان کی بلندی پہ ہمارا رسول جوتے سمجھ پہنچا، موسیٰ کو کہا جوتا اتارو اور ہماری بارگاہ میں آؤ. یہ فرق ہے ہمارے رسول میں موسیٰ میں. موسیٰ نے جوتے اتارے، اللہ نے کہا موسیٰ کیا حال ہے؟ جو کہا I'm okay, fine, thank you. پروردگار نے کہا موسیٰ ہم نے تمہیں نبوت بخشی ہے، تم نبی ہو. تو کہا پروردگار تیرا شکر ہے، اور تم کو فرعون کے پاس جا کر تبلیغ کرنا ہے. کہا فائن. موسیٰ نے پوچھا پھر میرا معجزہ ثبوت کیا ہے؟ اللہ نے کہا موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے لکڑی کو تو پھینکو. موسیٰ نے جو اپنے شعیب نبی کے پاس سے لکڑی لائی تھی اسے پھینکی، جیسے ہی پھینکی وہ اژدہا بن گیا. موسیٰ گھبرا گئے. کہا موسیٰ گھبراؤ مت، اٹھا لو پھر لکڑی بن جائے گی. موسیٰ نے ہوا کا دامن ہاتھ میں رکھ کے اس کو پکڑا، لکڑی بن گئی. اللہ نے کہا موسیٰ تمہارا ہاتھ کیسا ہے؟ ہاتھ تو بتاؤ اپنی طرف. انہوں نے بچپنے میں آگ اٹھائی تھی نا ہاتھ پہ، کہا ہاتھ تو بتاؤ. جیسی موسیٰ نے ہاتھ کو جھاڑ کی طرف بلند کیا، یہ پورا ہاتھ یہاں سے روشن ہو گیا. ید بیضا، ید بیضا جو دو معجزے تھے جناب موسیٰ کے، عصا اور ید بیضا. ہاتھ کو یوں کرا ایسی کہ مرکیوری آپ کے یہاں پہ آج کل لائٹ کیا ہوگی 5000 10,000 واٹس کی لائٹ ہو گئی اس ہاتھ میں. کہا یہ ید بیضا ہے موسیٰ، یہ دو معجزے میں تمہیں دے رہا ہوں، جاؤ فرعون کے پاس. موسیٰ نے کہا ویری گڈ، تھینک یو ویری مچ، میں تو نبی گیا. چلے پہلے پلٹ کے آئے بیوی کے پاس. بیوی نے کہا بھائی کہاں گئے تھے؟ آگ لانے گئے اتنی دیر. کہا گیا تھا آگ لانے، نبوت لے کے آ رہا ہوں. بیوی نے کہا ویری گڈ یار، چلو میں نبی کی بیوی بن گئی. دوستو یہ انہوں نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں، تاریخ میں نہیں ہے. بہرحال یہ چھوٹا سا کاروان چلا ایجپٹ سے، کیرو سے، عراق سے ایجپٹ کی طرف. اس وقت موسیٰ نے کہا پروردگار تو میرے بھائی ہارون کو میرا وارث بنا دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. اس دن نکلے تھے موسیٰ بچپنے میں مصر سے، اب پہلی دفعہ پہنچے. رات کا وقت تھا، پہنچے شہر میں، اپنی ماں کے پاس گئے، ماں سے ملاقات کی، بھائی سے ملاقات کی. دونوں بیٹھے تھکے ہوئے تھے، تھک گئے. اب جب گئے تھے تو شادی نہیں ہوئی تھی، اب بیوی بچے کو لے کے آ رہے ہیں. ماں سے ملاقات ہوئی، وہاں پہ کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا ساس بہو کا. کیا کروں دوستو، میرے اوپر اتنا پریشر ہے نا. آج میری خراسان کی مجلس کے بعد پھر آیا پریشر. قبرستان جا رہا تھا پڑھنے راستے میں کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے نا اس پہ پڑھو. میں کہاں تک پڑھوں، وقت کی تنگی ہے. دیکھوں گا ساس بہو کا جھگڑا، اللہ ساس کو بھی اچھا رکھے، بہو کو بھی اچھا رکھے، بامبے کی سب کو اچھا رکھے. مومنات کو پہلے اچھا رکھے تو ہم کو کھانا پینا اچھا ملے گا. نہیں، گھر کا ماحول صحیح رہے. چل بات پڑھے محمد والے محمد. موسیٰ وہاں سے چلے اپنے گھر آئے. 2-3 دن کے بعد موسیٰ نے ہاتھ میں عصا لیا، بھائی ہارون کو لیا، اپنے گھر سے چلے فرعون کے محل کی طرف. اب کتنے 12-15 سال کے بعد فرعون سے ملاقات ہو رہی ہے. جب گئے تھے تو فرعون نہیں تھا، بچے تھے. اب واپس آئے شادی شدہ بڑے نبی بن کر. اس وقت فرعون کو بھی نہیں معلوم تھا. فرعون نے کیا کیا تھا، اپنے محل کا جو اس کا اصل جا کے بیٹھتا تھا وہ تو بہت اندر تھا. جانور جیسا نمرود کا تھا نا، وائلڈ اینیملز، بڑے اژدہا، سانپ، بچھو، وہ پورا پال کے رکھا تھا کہ کہیں سے کوئی شک آئے کہ کوئی. اور دوربینس ایسے وضع کے اس زمانے میں دوربینس تھے کہ کوئی اجنبی اگر انٹر ہو جاتا محل میں تو کوئی دشمن انٹر ہوتا تو فوراً جو ہے اس کو اندر پتہ چل جاتا تھا. یعنی کوئی لشکر نہ آئے، کوئی دشمن نہ آئے، مجھے قتل نہ کرے. دیکھیے خدا، دنیا کا خدا رہا تو اپنی زندگی سے ڈرے گا، اللہ کی ذات والے تھوڑی ڈریں گے، وہ خدا تو اور ہے. تو بہرحال اس کو پتا چلا کہ ایک شخص آیا. اچھا جیسے ہی آیا تو موسیٰ کیا کرے، جب انٹر ہوئے نا، یوں تو کوئی انٹر ہی نہیں ہو سکتا تھا محل میں. موسیٰ نے کیا کیا، عصا کو دروازے پہ جو چوکیدار، جو سیکیورٹی والے جو بامبے میں جیسا رہتے ہیں نا ہر جگہ سیکیورٹی والے کھڑے ہوئے تھے بڑی گیٹ کے اوپر، انہوں نے عصا پھینکی، پھینکتے کہ وہ اژدہا بن گیا. وہ بھاگتے کہ گیٹ کھول کے دونوں بھائی انٹر ہو گئے. جہاں جا رہے تھے یہ استعمال کر رہے تھے. تو اندر اس کے محل تک پہنچتے پہنچتے تو بہت لمبا راستہ تھا. ایک ہنگامہ مچنے کیا، لوگ بھاگنے لگے اژدہے کو دیکھ کے. اب میں بتاؤں گا ڈیٹیلز کہ اژدہا کیسا تھا. وہ لوگ بھاگنے لگے.
اب فرعون کو کون جا کے بتایا کہ یہ باہر دو آدمی ایسے ہیں جو تجھے خدا نہیں مان رہے، خدا کسی اور کو خدا مان رہے؟ ایک شخص نے جا کے کہا کہ فرعون یہ دو ایسے نوجوان ہیں جو آ رہے ہیں محل کے اندر اور وہ تجھے خدا نہیں مانتے، وہ کسی اور کو خدا کے بات کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ فرعون آگ بھگولا ہو گیا، اس نے کہا واٹ، ایسا کیسا؟ پکڑ کے لاؤ ان نوجوانوں، خدا بنا وہ بھی خدا، ہزاروں آدمی اس کے سامنے سجدے میں۔ اچھا یہ کم وقت کا کیا تھا کہ یہ ہمیشہ سجدہ کروا کے رکھتا تھا لوگوں سے، لگے ہوئے سجدے میں، اٹھتے ہیں پھر اس کو دیکھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں۔ اس کا اتنا بڑا محل تھا، جب انٹر ہوئے تو موسیٰ اور ہارون انٹر ہوئے۔ آپ یہ ذہن میں رکھ کے سنیں کہ 15-20 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، بچے تھے اور اب نبی بن کے آئے۔ 20 سال کے بعد دونوں کی ملاقات، موسیٰ اور فرعون کی۔ موسیٰ تخت پر بیٹھے ہوئے، فرعون کو دیکھ کر سب سجدے میں گرے، یہ دونوں نہیں گرے، دونوں بھائی۔ فرعون نے کہا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا ہم سجدہ صرف اس کا کرتے جو سجدے کے قابل ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو کہا کیا بکواس کرا؟ فرعون نے کہا، موسیٰ نے کہا کہ فرعون اپنے ہوش کے ناخن کر، بس یہ کہنا تھا۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ میں پہچان گیا تم کون ہو، ارے کل تک تو میرے محل میں میرے گھر میں رہتے تھے، آج میرے سامنے آ گئے اور تم تو یہاں کسی کو مار کے چلے گئے تھے، اب بھی میں تمہیں گرفتار کر سکتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا کہ میں تیرے خوف سے نہیں گیا تھا، مصلحت پہ، اور میں جان بوجھ کے اس کو میں نے نہیں مارا تھا، تیرے ظلم کی وجہ سے چلا گیا تھا۔ تو کہا کہ موسیٰ ہم نے تمہیں پالا، تم میری خدائی کو چھوڑ کے کسی اور خدا کی بات کر رہے ہو۔ تو موسیٰ نے کہا کہ تیری خدائی کبھی تھی نہ کبھی رہے گی، تجھے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس خدا کو مان لے، اس کے سامنے سجدہ کر لے۔ اس نے کہا میں ابھی گرفتار کرواؤں گا۔ یہ کہا اس نے، جناب موسیٰ نے عصا کو پھینکا، پہلی مرتبہ دربار میں۔ وہ اژدہا کیسے بنتا تھا؟ قرآن ہے بابا، قرآن یہ کوئی ہسٹوری نہیں ہے، قرآن میں اژدہا جو لکڑی اژدہا بنتی تھی، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس کی آنکھیں جو بنتی تھی وہ آگ کی آنکھیں ہوتی تھی، اتنا موٹا تو ہوتا تھا، آگ کا، آنکھیں آگ کی ہوتی، نارمل تھا، وہ عذاب الہی تھا، اور اس کے منہ سے شعلے نکلتے تھے، اور جدھر وہ منہ اٹھاتا تھا تو کئی میل تک لوگ جل کے خاکسار ہو جاتے، کئی دور تک، میل تک نہیں کئی دور تک آگ لگ جاتی، جدھر سر اٹھاتا ادھر آگ لگتی، اور منہ سے ایسی سانس پھینکتا، ہوا پھینکتا کہ جو لوگ جو دیکھتے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک عذاب الہی تھا، عذاب موسیٰ نبی کا معجزہ، عذاب الہی تھا۔ موسیٰ نے کیا کیا؟ جیسے اس نے کہا کہ میں تمہیں قید کر لوں گا، اور اس کے جلاد آگے بڑھے، انہوں نے اٹھا کے اژدہے کو پھینکا، جیسے اژدہے کو پھینکا پورے دربار میں ہنگامہ مچ گیا، جدھر وہ سر اٹھا رہا وہ لوگ مر رہے۔ اژدہا چاروں طرف سر اٹھاتا ہوا فرعون کی طرف اٹھایا، اب تک خدا کہہ رہا تھا، جیسے ہی اژدہے کو دیکھا فوراً سجدے میں گر گیا اپنے تخت کے نیچے، کہنے لگا موسیٰ بچا لے، پلیز ہیلپ می۔ موسیٰ نے آگے بڑھ کے اژدہا کو پکڑا، پھر وہ لکڑی بن گئی۔ میں بعض باتیں فرعون کی منبر سے بول نہیں سکتا جو کیا کیا ہوا تھا اس میں، اب آپ سمجھے کیا کیا ہو سکتا تھا خوف کے مارے۔ پھر موسیٰ نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، ید بیضا بنا ہوا روشنی۔ موسیٰ نے پکار کے کہا فرعون یہ 2 معجزوں کو لے کر آیا ہوں، خدا کا نبی ہوں، تیرے کو چانس ہے، موقع ہے کہ تو خدا بن جا، تو بندہ بن جا، اس کے سامنے سر جھکا لے۔ اب سنیں، میں 4 چیزوں کو دیتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا کہ میرے خدا سے میں 4 چیزوں کی تیرے لیے دعا کروں گا اور اللہ تجھے یہ 4 چیزیں عطا کرے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ کیا عطا کرو گے؟ کہ میں تمہارے خدا کو سجدہ کر لوں گا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ فرعون تو اگر تو خدا کو، اصل خدا جو لا الہ الا اللہ، اس کو سجدہ کر لے تو اللہ تجھے ابدی زندگی دے گا، ابدی زندگی، ہمیشہ جب تک تو زندہ رہنا چاہتا زندہ رہ سکتا۔ دوسرا، تجھے کبھی ضعیفی نہیں آئے گی، جوان رکھے گا خدا۔ کہا کیسے؟ تو کہا وہ قادر مطلق ہے۔ آپ کے سامنے زلیخا کا واقعہ ہے کہ ضعیفی کو جوانی میں اللہ قادر مطلق ہے۔ کہا تجھے ہمیشہ جوانی رہے گی۔ تیسری چیز کہ تیری حکومت ہمیشہ رہے گی جب تک تو زندہ رہا، پوری حکومت خدا دے گا۔ چوتھی چیز، تو بیمار نہیں ہوگا۔ 4 پیکیج دیا تھا موسیٰ نے فرعون کو کہ تو اس کو مان لے تو پھر تجھے یہ چیز ملیں گے، لیکن اپنی خدائی چھوڑ دے، اس کے سامنے سر جھکانا۔ اس نے کہا کہ تمہارا پروپوزل تو بہت اچھا ہے،
لیٹ می اسپیک ٹو مائی وائف. دوستو یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, فرعون کے زمانے کا مسئلہ ہے. بیوی کے بغیر کچھ چلتا ہی نہیں. پہلے بیوی سے پوچھو. اس نے کہا ایسا کرتا ہوں, میں اپنی بیوی سے رائے لے لیتا ہوں, آسیہ سے. تو آج گھبرائے نہیں, یہ پرانی سیرت ہے. بہرحال یہ گیا محل میں, جا کے جناب آسیہ کے سامنے پروپوزل رکھا کہ وہ موسیٰ ایسا آئے ہیں, وہ نبی بن گئے ہیں, اور انہوں نے یہ پروپوزل دیا کہ اگر میں اپنی خدائی چھوڑ کے اس کو مان لوں تو مجھے یہ چیزیں ملیں گی. آسیہ نے کہا اس سے بہتر چیز کیا, فوراً چھوڑ خدائی, اس کو مان لیں, تجھے ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ بیوی کی جتنا سننا ہے سنتے ہیں, جتنا میں نہیں سنتا نہیں سنتے, اتنا ہی سنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا, دوسرے لوگوں کو, نجومیوں کو اور بڑے بڑے وزیروں کو بلایا. آپ کو پتہ ہے کہ جب بڑی حکومت چلتی ہے تو سب کا انٹرسٹ رہتا ہے. جو دوسرے لوگ تھے نا اس کے قریب کے, ان لوگوں نے کہا اگر یہ خدا ہی چھوڑ کے وہ خدا کو مان لے گا, جو ہماری روزی چل رہی ہے وہ بند ہو جائے گی. سب کا انٹرسٹ ہے وہاں پہ. تو کیا کیا ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, یہ تو جادو ہے. اپنے ملک میں اتنے بڑے جادوگر ہیں, موسیٰ کا 1 منٹ میں مقابلہ کر لیں گے, ان کو چھوڑ دیں, ڈر مت, موسیٰ کچھ نہیں کر سکتے, خدا ہے, دنیا کا خدا. اس نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن موسیٰ سے کہا کہ میں تمہارے خدا کو مانتا ہی, چلو مقابلہ کرتے ہیں. موسیٰ نے کہا چلو مقابلہ کرتے ہیں. اب وہ مقابلہ ہوا جو قرآن جس کا ذکر کرا. فرعون نے ڈیڈلی ٹائم دیا کئی مہینوں کا, اور کہا کہ اس دن مقابلہ ہوگا, اس میدان میں ہوگا. مصر میں آج بھی وہ میدان موجود ہے. فرعون نے اپنے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کیا, بڑے بڑے جادوگر آئے. ان سے فرعون نے بیٹھ کے گفتگو کی. گفتگو کر کے کہا کہ ایک ایسا شخص ہے جو لکڑی کو پھینکتا ہے, عصا جو ہے وہ اژدہا بن جاتی ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر وہ خدا کی طرف سے آیا تو اس کا جادو ہم نہیں توڑ سکتے. اگر وہ دنیا کا کوئی جادوگر ہے, جیسا فرعون نے کہا کہ یہ جادوگر ہے, دنیا کا جادوگر ہے, تو ہمارا جادو اس کے اوپر ہم مقابلہ کریں گے اور اس کو شکست دیں گے. روایت میں ہے کہ یہ جادوگروں نے 70,000 اونٹ, 70,000 کیملز میں رسیوں کو رکھ کر لے کے آئے تھے, جو بعد میں سام بنے تھے. اونٹوں پہ رسیاں تنی ہوئی ہیں, یہ پورے رسیوں کے ساتھ اونٹوں پہ یہ پہنچے اس میدان میں جب مقابلہ ہونے والا تھا. فرعون تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, رسیوں کے ساتھ بیٹھے. جادوگر اپنے جادو کے نشے میں رسیوں کو اتارا. موسیٰ کو جو ٹائم دیا تھا اس ٹائم پہ موسیٰ اور ہارون بھائی ہاتھ میں لکڑی لے کر گول گھماتے ہوئے چلے. اچھا ایک لکڑی کی میں خاصیت بتاؤں, عصائے موسیٰ کا معجزہ کیا تھا. یہ لکڑی پہ جب موسیٰ تھک جاتے تھے نا, لکڑی پہ بیٹھ جاتے تھے, تو لکڑی موٹر سائیکل کی طرح چلنے لگتی تھی. وہ چلنے لگتی تھی اسکوٹی کی طرح, ایک پہیے پہ. وہ لکڑی تیز 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 چلتی, تھک جاتے اس پہ بیٹھ جاتے. پیاس لگتی, لکڑی کو لگاتے اس میں سے پانی نکلتا, پیاس بجھتی, لکڑی پہ ٹیکا لے کے بیٹھ جاتے. جانوروں کو ایک معجزے کی لکڑی تھی عصائے موسیٰ, جس جو اژدہا بنتی تھی. عجیب معجزہ تھا اللہ کا. تو چلے موسیٰ اور ہارون لکڑی کو ہلاتے ہوئے مقابلے کے لیے میدان میں آ گئے. روایت میں ہے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہے. یہ جادوگر اپنے جادو کے نشے میں ہزاروں لاکھوں رسیوں کو لے کر آئے. رسی سمجھتے ہیں, رسیوں کو لے کر اونٹوں پہ لاد کر پوروں کو سامنے رکھتے ہیں. فرعون تخت پر ہے, موسیٰ نیچے کھڑے ہوئے, ہارون بھائی بھی ہیں, ہاتھ میں صرف عصا ہے. ایسا مقابلہ تھا کہ قرآن نے کوٹ کیا پورے واقعے کو. اب اس کے بعد کیا کیا, فرعون نے اشارہ کیا اپنے جادوگروں کو کہ موسیٰ پہ جادو کرو. اب انہوں نے اپنے پورے ہزاروں لاکھوں رسیوں کو اٹھا کے موسیٰ کے سامنے پھینکا. جیسی پھینکا پورے رسیاں سام بن گئی, اور سام بن کر ایک دوسرے پہ حملہ کرنے لگے. موسیٰ نبی خوف کھاتے, اللہ کا وحی ہوئی فوراً. قرآن کہتا ہے وحی, ہم نے وحی کی فوراً, اور کہا موسیٰ ان سانپوں کو مت دیکھو, اپنی لکڑی کو پھینکو, فوراً پھینکو. موسیٰ نے اپنی عصا کو پھینکا زمین پر. جیسے ہی زمین پہ پھینکا, وہ جو سانپ ایک دوسرے پہ, لاکھوں سانپ ایک دوسرے پہ حملہ کر رہے تھے. فرعون تخت پر بیٹھ کر خوش ہو رہا ہے کہ آج میں موسیٰ کو میں ختم کر دوں گا. موسیٰ نے اپنی عصا کو پھینکا. قرآن کہتا ہے جیسی عصا کو پھینکا وہ اژدہا منہ کھول کے ان سانپوں پہ حملہ کیا, اور حملہ کر کے ان کو نگلنا شروع کیا, ہر طرف سے نگلنا شروع کیا. پورے سانپوں کو کھا گیا, پورے سانپوں کو کھا. قرآن کہتا ہے سب کو کھا گیا. کھا کے پلٹ کے کہا کہ ہاؤ آر یو فرعون. پلٹا فرعون کی طرف کہا تیرے کیا حال ہے.
جملہ ہے کہ تخت کو چھوڑ کے بھاگا، دنیا کا خدا بھاگا، بھاگا۔ موسیٰ کو حکم ہوا موسیٰ پھر پکڑ لو اژدہے کو، ڈر گئے، ہاتھ رکھ کے پکڑا۔ میں نے 2 دن پہلے یہ بات کہی تھی، جب چھٹے امام سے پوچھا کہ کیوں ڈر رہے تھے موسیٰ، تو کہا کہ ان کے ظلم میں ہمارا نور نہیں تھا اس لیے ڈر رہے تھے۔ ہوا کیا؟ میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، 10-15 منٹ ہے، سوری آپ سن لیں بس۔ میں پھر آپ ایک بات کہہ دوں، میں نے ابھی جناب موسیٰ کو جب شروع کیا ہے، اتنے واقعات، اتنے انٹرسٹنگ اور دلچسپ ان کے واقعات ہیں کہ انہوں نے تبلیغ کیسے کی، وہاں سے لے کر کیسے آیا، ان کی قوم کے لیے کھانا کیسے آیا، ان کی قوم کے لیے کھانا بھی آیا۔ یہ ایک ہی ان کی قوم ہے جو جن کو یہ اسرائیلی جو ہے نا، ان کے لیے اللہ نے آسمان سے بڑے بڑے تخت تشت بھیجے تھے، بہترین بریانی اور براسٹڈ چکن اور خورما اور یہ جو آپ سمجھ لیں نا سب میٹھے ان کے ساتھ کھانا آسمان سے آتا تھا، اور کئی مہینوں آیا بنو سلمہ جو ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، صرف 10-12 منٹ رہ گئے، تو بہرحال میں ایک منزل تک لے کے جا کے چھوڑتا ہوں، پھر زندگی رہی تو آپ سے ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ کبھی ملاقات کریں گے، تو پھر بعد میں کبھی یہ تاریخ اسلام پہ پڑھوں گا۔ بہرحال اینی ہاؤ، وہاں پہ حملہ ہوا، موسیٰ کو فتح کامیابی ہو گئی، فرعون پیچھے سے بھاگا۔ لیکن اس سے پہلے جب ان جادوگروں نے موسیٰ کو کہ اس اژدہے کو دیکھا اور اس کا حملے کو دیکھا، تو فوراً پکار کے کہا کہ اے موسیٰ، میں تمہارے اور تمہارے بھائی ہارون کے خدا پہ ایمان لاتے ہیں۔ سب سجدے میں گر گئے، جادوگروں نے جادو چھوڑ دی، پکار کے کہا موسیٰ ہم تمہارے بھائی ہارون کے خدا پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو فرعون نے ان کو نقصان پہنچا، ان کو مارا، لیکن آپ نے ایک بات غور کی، کافر ہے، کافر نے ایمان صرف موسیٰ کے خدا پہ نہیں لایا، موسیٰ کے بھائی کا بھی نام لیا۔ رسول نے کہا یا علی تمہاری میری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، تم میرے لیے ویسے ہو جیسے ہارون کے لیے موسیٰ تھے۔ اور جادوگروں نے بھی 2 کا نام لیا، بتا دیا ایک گواہی کہیں نہیں چلتی، علی ولی اللہ بولنا ہی بولنا ہے، سمجھے؟ چل بات پڑھے محمد ڈکلیئر کر کے کہا۔ تو جب فرعون کو معلوم ہوا تو جناب آسیہ کو زمین پر لٹا کے ان کے ہاتھ پہ کیل مار کے گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے، تو اللہ نے ان جناب آسیہ کو اٹھوا لیا تھا جبرائیل کے ذریعے، اور ان کی شہادت ہوئی، اور یہ بڑی مقام ہے اس بی بی کا، بہت بڑا مقام، بڑی ماں پاک اور پاکیزہ بی بی تھی۔ اب کیا تھا، موسیٰ کھلم کھلا تبلیغ کرنے لگے، زبردست تغلیب ایجپٹ میں تبلیغ ہونے لگی اللہ کی میدان۔ فرعون سے اب ڈرتے نہیں۔ پھر موسیٰ ان مسلمانوں کو لے کے جو کلمہ پڑھے تھے ان کو لے کے چلے، بولے کہ اللہ کی وحی آئی کہ موسیٰ تم یہاں سے جاؤ۔ موسیٰ وہاں سے چلے، اپنے محل کے پاس سے دریائے نیل تک پہنچے، یہ جو دریا ہے دریائے نیل پہ پہنچے، لشکر کو لے کے۔ فرعون کو معلوم ہوا کہ موسیٰ اپنے پورے مسلمانوں کو لے کے یہاں سے جا رہا ہے، تو فرعون لاکھوں کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے پیچھے آنے لگا۔ پیچھے وہ فرعون کا لشکر ہے، سامنے جناب موسیٰ ان کے ساتھ ان کے ساتھیاں ہیں، دریائے نیل تک پہنچے۔ اب یہ جو جوز ہیں نا، یہ جو اسرائیلیز ہیں، آج جتنا پرابلم کر رہے ہیں نا، یہ ہمیشہ کے پرابلم کریٹر ہیں، بڑے پرابلم کریٹر، مصیبت زدہ، ہمیشہ کی ضدی قوم، بڑی ضدی قوم ہے، اسٹبن قوم ہے۔ یہ کیا کیا انہوں نے، دریائے نیل کے پاس پہنچے، موسیٰ سے پوچھا کہ یہاں تو دریا، ہم دریا کو پار کیسے کریں گے، پیچھے تو فرعون کا لشکر ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ اپنی اس لکڑی کو پانی پہ مارو۔ موسیٰ نے دریائے نیل پہ عصا کو مارا، جیسے ہی عصا کو مارا پانی ہٹ گیا، ایک روڈ نظر آئی۔ ایک یہودی نے مولا علی سے، مولا کے زمانے میں، موسیٰ کے زمانے کا اس واقعے کو پوچھا تھا، اب پوچھا تو کہا تھا کہ یا علی یہ بتاؤ کہ وہ کون سی زمین ہے کہ جس پہ ایک مرتبہ سورج چمکا پھر کبھی قیامت تک نہیں چمکے گا۔ تو مولا نے کہا تھا وہ دریائے نیل کی زمین ہے جس پہ موسیٰ نے عصا کو مارا اور پانی ہٹا، زمین نمودار ہوئی، اس پہ سورج چمکا، جب موسیٰ کا لشکر چلا گیا تو پانی مل گیا، وہ زمین ہے کہ جس پہ ایک مرتبہ سورج چمکا اور قیامت تک نہیں چمکے گا۔ بہرحال جیسی موسیٰ نے مارا ایک راستہ بنا، موسیٰ نے کہا اس راستے سے گزر جاؤ، تو ان لوگوں نے کہا نو نو نو، ہم ایک راستے سے تھوڑی گزریں گے، ہم 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے، آپ 12 راستے بنائیں۔ عزیزو، تو موسیٰ نے پھر 12 راستے بنائے۔ آپ نے ایک بات غور کی، کافر بھی مسلمان بھی تھے اس زمانے کے، وہ بھی جانتے تھے کہ اگر جانا ہے تو 12 ہی راستوں سے جانا پڑے گا۔
نہیں 21 نہیں چلیں گے، 4-3 نہیں چلیں گے بابا. وہ ان کو بھی معلوم تھا کہ راستے 12 ہی ہیں. قرآن اٹھاؤ، عابد بلگرامی کے جملے نہیں ہیں. موسیٰ نے ماننا شروع کیا، 12 راستے بن گئے. انہوں نے کہا تھینک یو ویری مچ. اب 12 راستوں سے چلے. ان کو پتا ہے کہ 12 راستوں سے جاؤ گے تو ڈیسٹینیشن تک تو پہنچ ہی جاؤ گے، منزل تک تو پہنچو گے. اب چلے دوستو، اب خدا کی شان دیکھو. موسیٰ اپنے لشکر کو لے کے دریائے نیل میں داخل ہوئے. آپ امیجن کر کے سنو کہ کمال، خدا کی شان دیکھو. اتنی بڑی دریا جو پانی میں بھری ہوئی ہے، بہہ رہی ہے. خالی لکڑی مارتے ہیں تو پوری دریا میں راستہ بنتا ہے، روڈ بن جاتی ہے، زمین بن جاتی ہے. موسیٰ اپنے لشکر کو گھوڑوں کے ساتھ، پورے لشکر کو ہزاروں لاکھوں آدمی اس راستے سے چلنے لگے. 12 راستے بنے. موسیٰ 12 راستوں سے چلے. پیچھے فرعون نے دیکھا، او دریا نیل میں تو راستہ بن گیا، چلو میں بھی داخل ہو جاتا ہوں، میرے لیے بھی بن گیا یہ تو. فرعون اپنے لشکر کو لے کے چلا، وہ بھی داخل ہو گیا دریا میں. موسیٰ اپنے لشکر کو لے کے آگے جا رہے ہیں. جب پورا جناب موسیٰ کا لشکر دریا کو پار کر لیا، موسیٰ بھی پار ہونے لگے اور فرعون کا لشکر بیچ دریا میں پہنچا. موسیٰ کا لشکر کا آخری آدمی دریا کو پار کیا تو اللہ نے ہوا کو حکم دیا، پانی کو حکم دیا کہ اب تک بہت ہو گیا، ذرا مل لو آ کے ایک ساتھ. پانی بھی ملا، ہوا تیز چلنے لگی، پانی ملنے لگا. جب پانی ملنے لگا تو فرعون نے دیکھا یہ تو ڈوب رہا ہوں میں. پانی ملنے لگا اور جب بالکل پانی یہاں تک آ گیا، لشکر اس کا ڈوبنے لگا تو فرعون کی خدائی کا ہوش ختم ہو گیا. اب پکارا کہ موسیٰ میں تجھ پر اور تیرے خدا پہ ایمان لاتا ہوں، مجھے بچا لے. موسیٰ میں تجھ پر تمہارے خدا پہ ایمان لاتا ہوں، پلیز پلیز مجھے بچا لے. 3 مرتبہ پکارا. پانی اتنا تیز ہوا کہ فرعون کو ڈبو دیا. اسی فرعون کی لاش کو دریائے نیل سے اللہ نے باہر ساحل پہ پھینک دیا تھا. یہی لاش آج بھی لندن کے میوزیم میں موجود ہے. جو ممیز بنا کے رکھتے ہیں نا وہ لوگ, بڑے بڑے میوزیمز میں آپ دیکھیں گے ایمبابنگ کر کے ممیز بنا کے جو رکھتے ہیں. لندن یا رشین میوزیم میں آج بھی جو فرعون وہاں پہ ہے وہ وہی فرعون ہے موسیٰ والا. بہرحال نہیں ہو, پانی مل گیا, فرعون غرق ہو گیا. جیسے ہی فرعون ڈوبا, اب کرم پروردگار دیکھو, میری پورے عشرے کی مجلس کا یہ میسج اگر سمجھ میں آ گیا تو ختم, کہ اس کے کرم پہ بھروسہ کرو, اس کو دیکھو کہ وہ کتنا کریم ہے, کتنا کریم ہے, کتنا کریم ہے. غور سے سنو دوستو, اس کے کرم کو دیکھ کر کم از کم سجدے میں جھک جاؤ اور کہو کہ پروردگارا اتنے گناہوں کے بعد بھی تیرے کرم کا یہ عالم ہے. فرعون جب ڈوبا موسیٰ نے پلٹ کر نہیں دیکھا, 3 مرتبہ فرعون نے پکارا. جیسے ہی فرعون ڈوبا آواز آئی اوپر سے, موسیٰ فرعون نے تمہیں 3 دفعہ پکارا, تم نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. ارے کاش مجھے 1 دفعہ پکار لیتا, میں اسے بچا لیتا. کیسا سن رہے ہیں آپ؟ کیا سن رہے ہیں بابا, کیا سن رہے ہیں؟ کرم دیکھو. فرعون موسیٰ کا دشمن نہیں تھا, فرعون خدا کا دشمن تھا, لیکن اس کے کرم کا اندازہ لگاؤ کہ پکارتا تو میں بچا لیتا. پکارو بابا پکارو, میری آخری مجلس ہے خواجہ مسجد کی, اب کبھی زندگی نہیں ملاقات ہوگی, لیکن یاد رکھو دوستو, یاد رکھو اپنی زندگی کو اس طرح مت گزارو. جب اس کے گھر میں آؤ نا تو کچھ لے کے جاؤ. اگر کچھ لے کے نہیں جا رہے, اپنی جھولی بھر کے نہیں جا رہے, تو دین فار واٹ ہم کیا لے رہے ہیں مسجد سے؟ مسجد سے کیا لے رہے ہیں؟ مسجد میں آ کے کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ کا تو یہ عالم ہو, جب مانگو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر واسطہ دے کر مانگو. جب تم یہاں سے جاؤ تو تمہاری جھولی بھری ہوئی ہو, یقین کے ساتھ مانگو, وہ سب کا دینے والا ہے رب العالمین. کوشش کرو دوستو, اپنے ایمان کو مضبوط کرو, اپنے یقین کو مضبوط کرو, اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ, اس کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ, پھر مانگ کر دیکھو کہ خدا کیسے کرم کرتا ہے بندوں کے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس میں آپ کا شکر گزار ہوں, سب کا, تمام مومنین و مومنات, حق چینل اور ون والے اور مولانا لوگوں کو, صفدر بھائی, جتنے مومنین و مومنات ہیں, مہدی ٹرسٹ اور ماہ محرم نیاز کمیٹی, یہاں کا جو ٹرسٹ ہے, مسجد کا جو ٹرسٹ ہے, اور شرف فیملی, سب کا, کہ آپ لوگوں نے اتنا دلچسپی کے ساتھ, انٹرسٹ کے ساتھ پورے مجلسیں سنی. اللہ آپ کی صحیح کو قبول کرے,
جن جن لوگوں نے مجلس کروانے میں حصہ لیا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اور ذکر حسین کرتے رہو, اللہ کے گھر کو آؤ, مانگو دربار سے, اس کے بارگاہ سے لے کے جاؤ. ہر پریشانی کا جواب اللہ کا گھر یازا خانہ ہے. بھیک مانگو, مانگ کے دیکھو اس کا کرم کتنا ہوتا ہے. بہرحال دوستو, دن گزر گئے اور آج 20 محرم ہے. 20 محرم حسین کے 10ویں کا دن تھا. آج مظلوم امام کا 10واں. 10 دن ہو گئے فاطمہ کا گھر اجڑ کے. اور ایک روایت سے آج حسین کی اس بچی کی شہادت کی تاریخ ہے جس کے رخسار نیلے ہو گئے تھے. سکینہ کی شہادت کی تاریخ ہے 10 صفر 20 محرم. 2 روایتیں, شعبان کی بھی ایک, رجب کی بھی ایک روایت ہے. اس بچی کی شہادت کہ جس کے لیے مظلوم کربلا کا ایک جملہ ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا تھا رباب اور سکینہ نہ ہو. رباب اس بی بی کا نام ہے جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی, شام میں بھی اجڑی. کربلا میں علی اصغر شہید ہوئے, شام میں سکینہ شہید ہو گئی. عزیزو 4 سال کی بچی ہے لیکن اتنی مصیبتیں اٹھائیں سکینہ نے کہ یا سکینہ جانے یا سکینہ کا خدا جانے. اللہ آپ کو شام کی زیارت نصیب کرے, اللہ آپ سکینہ کے خبر پہ جائیں. یہ بیوی کا وہ کرم ہے کہ جو بھی بابا کا ہے, جو بھی ظاہر آتا ہے, سکینہ خالی ہاتھ نہیں بھیجتی, ہر حاجت کو پورا کر کے بھیجتی. بی بی سکینہ کو عباس کا واسطہ دو, بی بی سکینہ سے کہو کہ آپ کو اپنے چچا کا واسطہ. عزیزو یہ وہ مظلوم شہزادی ہے کہ حسین اتنی محبت کرتے تھے اس بچی سے کہ اللہ آپ کو شام کی زیارت نصیب کرے. آج بھی سکینہ کے رخسار نیلے ہیں. آج سے 200 سال پہلے علی ابن فاضل مازندرانی کا زمانہ ہے, سید ہے, عالم دین تھا. یہ وہی شخص ہے جو پہلی دفعہ جزیرے خضرہ میں گیا, 2 ڈھائی 3 سال پہلے کی بات ہے. شام میں جہاں بی بی سکینہ کا روضہ ہے, آج جہاں روضہ ہے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. اس زمانے میں آج جہاں روضہ ہے تو آپ کی جو خبر مبارک تھی اس خبر میں پانی آ گیا تھا. تو شہزادی سکینہ نے سید علی ابن فاضل مازندرانی کے خواب میں حجاب میں آ کے یہ کہا کہ سنو ہماری خبر میں پانی آیا ہے, خبر کی تعمیر کرو. 3 دن تک مسلسل حکم دیا. سب عورتیں جمع ہوئی, لوگ جمع ہوئے, علماء جمع ہوئے کہ اب حسین کی بچی کی میت کو نکالنا ہے. کون نکالے؟ سید علی ابن فاضل آگے بڑھے. خناتوں کو ہر طرف پردوں کو گھیرا گیا, مرد دور ہو گئے, عورتیں جمع ہوئی. اب خبر کو کھولا گیا, علی ابن فاضل کو چنا گیا, ہاتھ پہ کپڑا رکھا گیا کہ باڈی کو, میت کو ہاتھ پہ کیسے لوں گا, کپڑا رکھا گیا. آنکھ پہ کپڑا انہوں نے باندھ دیا کہ میں دیکھ بھی نہیں سکتا. عزیزو خبر کھولی گئی, میت کو نکالا گیا. کچھ دیر تک میت ہاتھوں پہ تھی. سید کہتے ہیں کہ میری آنکھ سے جو کپڑا ہٹا, اب تک سکینہ کے رخسار نیلے ہیں, اب تک سکینہ کے کان زخمی ہے. حسین کی بچی, ارے کوفہ اور شام کے راستوں سے اتنے تماچے کھائی کہ اب تک بچی کے رخسار نیلے ہیں. بس میں ایک واقعہ پڑھوں اور زحمت کو تمام کرو. آخری مجلس ہے, پرسہ دے کر جائے. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے, اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے. حسین کی اس بچی کا واسطہ دو, اللہ آپ کے رزق کے دروازے کو کھول دے, آپ کے خرچوں کو ادا کرے. بس عزیزو ایک روایت کہ حسین اپنی بچی کو کتنا چاہتے تھے. جب یہ قافلہ دربار میں پہنچا, یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے, تشت طلا میں حسین کا سر ہے, ایک گوشے میں سیدانیاں کھڑی ہوئی ہیں. یزید نے دیکھا کہ ان بیویوں میں ایک چھوٹی بچی ہے جو ایک پیر زمین پہ رکھتی ہے, ایک پیر اٹھاتی ہے. سمر سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے, تو کہا اس کا نام سکینہ ہے. یہ حسین بہت چاہتے تھے سکینہ کو.